السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا قرآن مجید میں کہ ہم تمہیں صرف یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون شخص زیادہ اچھے کام کرتا ہے۔ اس انسان سے اچھے کام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دینے کا معیار کچھ اور رکھا ہے، اور اگر اس انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دینے کا معیار بالکل مختلف رکھا ہے۔ اگر انسان نیک کام کا صرف ارادہ کرے، صرف ارادہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نیک کام کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے۔ احادیث میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ یہ مالدار لوگ سارا ثواب لے گئے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی عبادات کرتے ہیں، یہ بھی عبادات کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال و دولت ہے، یہ اس سے وہ عبادات کرتے ہیں، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، عمرہ ہے، حج ہے، یہ مال کی وجہ سے وہ عبادتیں کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور پھر صحابہ نے اس وقت اپنی یہ تڑپ ظاہر کی کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہ نیک کام کرتے۔ عین اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، جب تم نے یہ نیت کر لی کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہ نیک کام کرتے، اللہ نے وہ سارا ثواب تمہیں بھی عطا فرمایا۔ صرف ارادہ، صرف انسان نیک کام کرنے کی نیت کر لے، اللہ اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے اس کام کا۔ یہ ابتدائی سٹیج پہ یہ بات سن کر نا بعض حضرات جو بیچارے دین کی مکمل سمجھ نہیں رکھتے، جو بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ مکمل دین کیا کہتا ہے اس بارے میں، تو جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے وہ بیچارے مذاق اڑاتے، کہتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے، نیت ہی کر لینا، ارادہ کر لیں، ثواب مل گیا، کریں تو نہ کرے تو نا، بس نیت کر کے ارادہ کر کے ثواب مل گیا، نہیں۔ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں، اللہ کے اس پورے نظام کو سمجھا نہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے یہ ہمیں سمجھایا کہ تم صرف ارادہ کر لو، تمہیں اس نیک کام کا ثواب مل جائے گا۔ نمبر 2، اس نیک کام کی کسی کو صرف راہ دکھا دو، بس صرف راستہ دکھا دو نیک کام کا، آپ کو اس نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب مل جائے گا، چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے۔ آپ نے راستہ دکھایا، حدیث سنانے لگا، بہت مستند حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کو اس نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صرف زبان ہی ہلانی ہے نا، آپ نماز پڑھ لیں بھائی، آپ قرآن پڑھا کریں، آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کریں بھائی، قرآن کو سمجھا کریں، آپ روزہ رکھ لیں، زبان ہی ہلانی ہے نا، آپ کو ثواب مل گیا۔ اس پر پھر وہ اشکال نہ آنے دیجیے گا کہ جی اچھا ٹھیک ہے، پھر رہنمائی کر دیں، کریں نا، بس راستہ دکھا دیں، اگلے کو خود نہ کریں، نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے وعید الگ قرآن میں بیان فرمائی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، وہ اللہ نے الگ وعید رکھی ہے۔ تو پورا دین کا نظام سمجھنا ہے، صرف ارادہ کر لیں تب بھی نیک کام کا ثواب مل جائے گا، صرف راستہ دکھا دیں کسی کو نیکی کا تب بھی ثواب مل جائے گا اس نیک کام کرنے والے کے برابر۔ اور اگر وہ نیک کام آپ کر لیں گے نا
پھر آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ انعام کے آخری رکوع کی آیت، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیک کام کر لیتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے میں اس کو ہر اس نیک کام کے بارے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں۔ آپ 5 وقت روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھیے کہ اللہ 50 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، حدیث موجود۔ یہ میرا بندہ 5 نمازیں پڑھے گا، اس کو میں ثواب 50 کروں گا۔ یہ اللہ کا نظام۔ اور پھر وہ نیک کام اگر نفلی کام رمضان میں کرتا ہے، کانا کمن ادا فریضۃ فیما سوا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ کہ رمضان میں کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کو فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو رمضان میں فرض ادا کرتا ہے کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اس کو رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ خود سوچئے گا کہ نیک کام کرنے پر اللہ کیا دے رہا ہے، اور گناہ کے نظام میں اللہ نے بالکل مختلف نظام رکھا ہے۔ یہ انسان گناہ کا ارادہ کر لے، صرف خیال آ جائے نا گناہ کا تب بھی کوئی پکڑ نہیں، گناہ کا پکا ارادہ کر لے تو بھی کرامن کاتبین، جو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے تمہارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ایک گناہ لکھ رہا ہے، ایک نیک کام لکھ رہا ہے۔ یہ انسان پکا ارادہ کر لے گناہ کرنے کا، اس فرشتے کو حکم ہے اللہ کا کہ گناہ ابھی نہیں لکھنا، ابھی نہیں لکھنا، گناہ کا پکا ارادہ کر لے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے۔ یہ گناہ کرنے کے لیے چل پڑے تو بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ گناہ کرنے کے قریب پہنچ جائے، عین گناہ کی جگہ پہنچ جائے، واپس پلٹ آئے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ عین گناہ کی جگہ سے واپس پلٹنے پر اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور اگر ہو جائے اس سے گناہ تو اسی صورت میں اب وہی آیت سورہ انعام کی آخری آیت پھر مکمل پڑھنے لگا ہوں۔ اگر ہو جائے گناہ تو پھر اللہ نے کیا معیار رکھا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ ایک نیک کام کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، لیکن اگر گناہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ کمال کر دیا اس رحیم و کریم ذات، کمال کر دیا۔ اور پھر وہ جو ایک گناہ ہو گیا ہے اس کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں تقسیم کیا، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، بڑا گناہ، چھوٹا گناہ۔ بڑا گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، چھوٹے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے، جیسے شرک کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شرک کرنا گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ، کسی بندے کا حق مارنا گناہ کبیرہ۔ جو گناہ کبیرہ ہے وہ ایک الگ، اور جو گناہ صغیرہ ہے ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کا ویسے ہی کفارہ کر کے ان کو دھو دیں گے، معاف کر دیں گے۔ آج آپ ماشاءاللہ سب حضرات جمعے کے لیے وضو کر کے تشریف لائے ہیں، آئندہ جب وضو کریں تو جو حدیث سنانے لگا ہوں جامع ترمذی کے بالکل ابتدائی ابواب کی حدیث ہے، بہت مستند صحاح ستہ کی حدیث ہے، تو آئندہ جب وضو کیجیے گا تو وہ حدیث ذہن میں رکھ کر وضو کیجیے گا کہ صرف وضو کرنے کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو جب چہرہ دھوتا ہے دونوں پہلے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خرج، حدیث کے الفاظ ہے خرجت من یداہ خطیئۃ بطشتھا یداہ، تو اس کے ہاتھوں سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں جو اس جن کا ان کے ہاتھوں نے ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ جب یہ چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ انسان اپنے سر کا مسح کرتا ہے اس کے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخر اس حدیث جب وضو مکمل ہو جاتا ہے تو حدیث کے آخری الفاظ سننے والے ہیں کہ جب یہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب وضو مکمل کرتا ہے حتی
نقی من الذنوب، یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے صرف وضو کیا، آئندہ جب وضو کیجیے گا تو سمجھیے گا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کے گناہوں کو دھو دیا۔ گناہ کبیرہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، وہ تو توبہ کرنی پڑے گی، بندے کا حق ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ صرف وضو کرتا ہے تو اللہ ہر روز 5 وقت وضو کر رہا کم از کم، ہر وقت وضو کرنے کے ساتھ اس کے گناہ اللہ معاف فرما رہا۔ اور پھر جو گناہ کبیرہ ہے نا، بڑے بڑے گناہ جس سے انسان واقعی بڑا پریشان ہوتا ہے، کیا کریں بڑے بڑے گناہ ہو گئے، کیا اللہ رمضان میں وہ بھی معاف کر دے گا؟ کیونکہ کل سے انشاءاللہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا، اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگے انسان۔ اس سے ہوتا کیا ہے، انسان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس مغفرت کے مانگنے کے، اس کو قرآن مجید سے سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ بڑے بڑے گناہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے، اور سب سے بڑا گناہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا وہ شرک۔ یہ اس سوال کا جواب عرض کرنے لگا ہوں کہ بہت سے حضرات کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے، کیا سب اللہ معاف کر دے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں بتایا کہ وہ شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ تمام مفسرین نے احادیث کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر یہ کی کہ یہ تب ہے جب کہ شرک کی حالت میں موت آئی ہو۔ اگر یہ زندگی میں شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، اگر اس سے بھی توبہ کر لے گا اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، وہ بھی معاف کر دے گا۔ اس کی میں بہت ہی حساس مثال عرض کرنے لگا ہوں، حساس، بڑا سنبھل کر۔ کتنے صحابہ مشرکین مکہ میں سے تھے، 30 سال 40 سال ہو گئے تھے ان کو شرک کرتے ہوئے، بتوں کی پرست، 360 بتوں کی پرستش کرتے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ سے توبہ کر لی، شرک سے باز آ گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، بشرطے کہ یہ انسان توبہ کر لے۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ صرف استغفر اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے اور توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں سکھائی ہیں، دونوں چیزیں سکھائی ہیں، ایک استغفار اور ایک توبہ۔ ان دونوں کا مطلب ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ ایک گرہ ہے ذہن کے اندر جو کھلنی چاہیے، صرف استغفار کافی نہیں، توبہ ضروری ہے۔ استغفار کا مطلب مغفرت مانگنا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے، یہ استغفار۔ اور توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس پلٹ آنا، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، میں تیری طرف لوٹ کر واپس آ رہا ہوں، اب نہیں جاؤں گا گناہ کی طرف۔ یہ وہ ہے کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے ذمہ گناہ ہے ہی نہیں۔ شرک سے توبہ کر لی یعنی آئندہ نہیں کیا، یہ اس کے ذمہ گناہ رہے گا ہی نہیں، اب آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس نے کبھی ماں باپ کی نافرمانی کی، کبھی دکھ پہنچایا، غلطی کا احساس ہو گیا، معافی مانگی اللہ سے، توبہ کی، اللہ بس ایک غلطی ہو گئی بہت، 10 سال 15 سال 20 سال میں نے بڑا ماں باپ کو دکھ پہنچایا، اب نہیں پہنچاؤں گا، بس پکا وعدہ کر لیا، آئندہ نہیں کیا، اب یہ نامہ اعمال میں سے گناہ دھل گیا، بشرطے کہ دوبارہ نہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ استغفار پر بشارت نہیں ہے، یہ توجہ سے میں جو گرہ کو کھولنا چاہتا تھا نا حدیث کی روشنی میں، وہ یہ استغفار سے یہ کیفیت نہیں آتی کہ نامہ اعمال میں گناہ ہی نہ رہے، یہ توبہ سے آتی ہے۔ جب یہ انسان آئندہ وعدہ کر لے آئندہ نہیں کروں گا، پھر اس کے ذمہ واقعی وہ گناہ نہیں رہتا، پھر اللہ واقعی اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا
قرآن مجید کے اندر جو ابھی سورہ زمر کی میں نے 24ویں پارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس میں اللہ نے کتنا ہمیں سہارا دیا اس آیت کے ذریعے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا، بڑی زیادتی کر لی گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے، پھر بعد میں واپس اس گناہ کی طرف نہ آئے، اللہ یقیناً معاف کر دے گا۔ لیکن یہ انسان زندگی کے اندر بسا اوقات توبہ کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ کیا یہ توبہ کرنا بند کر دے؟ کیا یہ استغفار کرنا بند کر دے؟ اس کا جواب بڑی توجہ سے سننے والا، کیونکہ بہت دفعہ انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، نہیں گناہ چھوڑتے، تو اسی صورت میں انسان توبہ اور استغفار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ستہ کی حدیث جامع ترمذی میں موجود، کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطۃ سودا، ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور جب یہ توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ داغ دھل جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ اگر انسان گناہ اس سے ہوتے رہیں اور وہ توبہ اور استغفار نہ کرے تو وہ نقطے کالے داغ پڑتے پڑتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پھر یہ واپس نہیں پلٹتا، پھر یہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ پھر اس کے اندر اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایسے بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کے اندر سے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جب احساس ختم ہو جاتا ہے وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا۔ دیکھیے بچے کے ذہن میں، نوجوان بچہ ہو، نوجوان بچی ہو، ماں باپ کی شان میں گستاخی کر دے، بے ادبی کر دے، اور اس کے دل میں احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو وہ معافی مانگے گا نا، وہ بچہ معافی مانگ لے گا۔ اور اگر احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کر لیا، کچھ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ کبھی واپس پلٹ کر ماں باپ سے معافی نہیں مانگے گا۔ اس انسان کے دل میں گناہ ہونے کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں توبہ اور استغفار کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب آخری عشرہ مغفرت کا، سارے رمضان میں خوب مغفرت مانگیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تاکید کر دی کہ اس عشرے میں خوب مغفرت مانگیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، یہاں تک کہ سارے گناہ دھل جائیں۔ ہاں، سارے گناہ دھل جائیں۔ کیسے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سنن ابی داؤد میں کہ جو شخص 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور وہ الفاظ اکثر آپ میں سے حضرات کو یاد ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب دیکھیے کہ اس میں دونوں باتیں ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں استغفار آ گیا، واتوب الیہ، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں، واپس آتا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ دونوں چیزیں، استغفار اور توبہ۔ پھر ایک اور مشہور کلمات بخاری شریف کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اے اللہ میں ہر گناہ کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور تیری طرف واپس پھر لوٹ کر آتا ہوں، اب نہیں کروں گا گناہ۔ تو اس میں پھر وہ استغفار اور توبہ دونوں کلمات، تو بہت آسان، بہت آسان۔ تو ان دنوں میں خوب استغفار کیا جائے، اللہ سے خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ رہا یہ کہ بار بار انسان معافی مانگتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، کیا ہے، مذاق ہے یہ تو نہیں، ہمیں کچھ دین نے اور کچھ سمجھایا ہے۔ دیکھیے انسان نئے کپڑے بناتا ہے،
نئے کپڑے پہنتا ہے، وہ میلے ہو جاتے ہیں، بس تھوڑے سے میلے ہوتے ہیں نا، یہ دوبارہ دھلوا لیتا ہے، پھر پہنتا ہے، پھر میلے ہو جاتے ہیں، پھر پہنتا ہے، دھوتا ہے، پھر میلے ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا کہ ایک دفعہ نیا جوڑا نیا سوٹ بنوا لے، پھر اس کے بعد میل چڑھتی رہے۔ یہ میلا تو ہونا ہی ہے نا، کیا فائدہ دھلوانے کا؟ میل چڑھ رہی ہے، چڑھتی رہے، جب ساری میل خوب اچھی طرح چڑھ جائے گی تو اٹھا کے پھینک دوں گا۔ کوئی بندہ ایسا کام نہیں کرتا، ہر بندہ یہی کرتا ہے کہ تھوڑا سا کپڑا میلا ہوتے ہیں بس فٹافٹ دھلوا لیا، پھر صاف ستھرے، پھر پہن لیا، پھر دوبارہ میلے ہو گئے، پھر دھلوا لیا۔ ساری زندگی کا انسان کا عمل گناہوں سے معصوم 100% وہ صرف انبیاء علیہم السلام۔ ہمارا عقیدہ گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، باقی ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بھرپور کوشش کی جائے کہ اپنے مزاج میں گناہوں پر جرأت نہ آنے دی جائے۔ یہ خطرناک نشانی ہے بندے کی، گناہوں کی جرأت نہ ہونے دی جائے۔ کیا کہ کوئی نہیں، گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، اس کے بعد میں توبہ استغفار کر لوں گا، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ تو انسان گویا کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں گناہ کر لوں گا پھر اس کے بعد معافی مانگوں گا۔ نہیں، یہ مزاج نہ بننے دیا جائے، یہ مزاج نہ بننے دیا جائے۔ بحیثیت انسان ہونے کے گناہ ہو جائے، اللہ نے توبہ اور استغفار کا دروازہ رکھا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا اس توبہ اور استغفار کرنے سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، الجھتے بھی ہیں، بعض دفعہ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، نیک بند عالم کے پاس جاتے ہیں کہ بہت پریشان ہوں، کاروبار بھی ایسا ہے، حالات بھی ایسے ہیں، بس گھر میں بھی بے سکونی ہے، میں کیا کروں؟ تو آگے سے وہ بزرگ سمجھاتے ہیں، بہت سی باتیں سمجھاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں توبہ اور استغفار کریں، وہ یہ بھی کہتے ہیں توبہ اور استغفار کریں۔ تو بعض لوگ پتہ آگے سے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں خالی توبہ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ کرنا بھی تو چاہیے۔ اس سوال کا جواب غور سے سمجھنا ہے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں۔ کیا صرف توبہ اور استغفار کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ جو بندہ یہ کہے نا کہ کیا صرف توبہ اور استغفار کافی ہے، اس نے توبہ اور استغفار کو سمجھا ہی نہیں، اس نے توبہ اور استغفار کو سمجھا ہی نہیں، اس کی حقیقت کو۔ یہ جو ابھی پوری تفصیل عرض کی، اے اللہ مجھے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ جب وہ یہ کہے گا آئندہ نہیں کروں گا اور واقعی نہیں کرے گا تو اس کی زندگی درست ہو جائے گی نا۔ یہ ہے کام، اصل یہ ہے کہ اس نے یہ کہا میں گناہ نہیں کروں گا، یہ کرنے کا کام۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے اپنی قوم کو پہنچائی۔ اب وہ آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ ہود کی۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب ایک اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں، ہم اپنے گھروں کے حالات کو کیسے درست کریں، ہم اپنے خاندان کے حالات کو کیسے درست کریں، ہمارے کاروبار کے حالات کیسے درست ہو جائیں، اللہ کی رحمت کیسے آ جائے، ہم کیا کریں کہ ہمارے ملک پر اللہ کی رحمت آ جائے۔ تو غور سے آیت سننے والی ہے، کیونکہ دور حاضر کا بہترین ایک دکھتا ہوا سوال کا بہترین حل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ کیا ہوگا پھر استغفار کرنے سے کیا ہوگا؟ سوال کا جواب، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر توبہ کرو، پکا یہ وعدہ کرو نہیں کرو گے، کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار رحمت کی بارش نازل کرے، وہی تمہارے رزق کے اندر اللہ برکت دے دے گا، وہی تمہارے مال کے اندر برکت دے دے گا، وہی معاشرے کے اندر اللہ سکون دے دے گا، لیکن کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو چھوڑ دیں گے، اللہ رحمتیں نازل کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور آج تم اپنے آپ کو اتنی مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کمزور اور بے بس محسوس کر رہے ہو نا، صرف ایک کام شروع کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بند کر دو، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لو۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت میں اور اضافہ کر دے گا۔ اور یہ جو آج امت مسلمہ کمزور ہو گئی،
ایک ملک کمزور نظر آتا ہے، ایک گھرانہ، ایک خاندان کمزور نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر قوت پیدا کر دیتا ہے، بشرطے کہ یہ مسلمان توبہ اور استغفار کی طرف آ جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو اپنی زندگیوں سے نکال دے۔ اللہ ان بابرکت لمحات میں ہمیں خوب توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں سچی گواہی کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جھوٹی گواہی کو یعنی شہادت الزور کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچی گواہی دینا یہ انسان پر فرض اور واجب ہے، اور اگر انسان جھوٹی گواہی دے تو اس کو گناہ کبیرہ ہوگا۔ گواہی کیا چیز؟ کہ یہ انسان جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو اسے معلوم ہوتا ہے، وہ سچ آگے پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں سچی گواہی۔ اور یہ انسان گواہی دے کر ہی مسلمان بنتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ سچی گواہی یعنی واقعی مانتا ہے تو یہ پھر مسلمان ہوتا ہے۔ اگر یہ جھوٹی گواہی ہوتی ہے تو وہ منافق ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے اندر سے مانتا نہیں ہے۔ اس لیے سچی گواہی یہ عبادت، اور جھوٹی گواہی یہ گناہ کبیرہ انسان کے لیے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ بیٹے کا نام محمد عبداللہ ہے، سکول کی کاپی پر محمد لکھ سکتے ہیں کیونکہ کاپی نیچے گر جاتی ہے، واضح کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد عبداللہ نام ہے تو محمد بھی لکھا ہے، اللہ بھی لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ناموں کا خود ادب کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ناموں کا خود ادب کرتے تھے۔ اور وہ کیسے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی جس سے مہر لگاتے تھے تو اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، سب سے نیچے محمد، درمیان میں رسول، اور سب سے اوپر لفظ اللہ۔ تو جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو انگوٹھی باہر اتار کر جاتے تھے، انگوٹھی باہر اتار کر جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ محمد اور اللہ دونوں ناموں کا ادب کرنا چاہیے۔ لہذا بچوں کو سکھا دیجیے، آپ نام محمد عبداللہ کاپی پر لکھوائیں اور گر جائے تو کہیں بیٹا استغفار کر لیا کرو، بس۔ یہ کہ محمد نام نہ لکھے، نہیں، عبداللہ تو لکھے گا تو اللہ کا نام ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نام لکھنے دیں لیکن اس کے ساتھ ادب سکھائیں، اور اگر بے ادبی ہو جائے انجانے میں استغفار سکھا دیں، بیٹا اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف فرما لو۔ ایک صاحب نے کہا میرے 3 بچے ہیں جن کی اعلیٰ تعلیم اور شادی وغیرہ کی نیت سے 3 پلاٹ لے رکھے ہیں، کیا ان پر بھی مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جی، ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہوتی ہے ایسے پلاٹ پر جو آپ نے بزنس کے لیے لیا، کہ میں پلاٹ خریدوں گا پھر اس کو بیچوں گا پھر منافع کماؤں گا۔ اور اگر آپ نے پلاٹ لیا بچوں کی شادی کے لیے، پڑا ہوا ہے، کبھی گھر بنا لوں گا، پڑا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں، چاہے کروڑوں روپے کا ہو۔ یہ خریدتے وقت کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ خریدتے وقت نیت کیا تھی۔ اور اگر خریدتے وقت بزنس کی نیت تھی کہ میں پلاٹ خریدوں گا پھر بیچوں گا، پھر خریدوں گا پھر بیچوں گا، نفع کماؤں گا، تو پھر ہر سال اس پلاٹ کی مالیت جو اس معاشرے کے اندر جس کو مارکیٹ ویلیو کہتے ہیں اس کے مطابق ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک صاحب نے کہا کہ نماز تراویح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی رمضان میں جماعت، لیکن سارا رمضان نہیں پڑھائی۔ یہ ہے اصل بات، سارا رمضان نہیں پڑھائی، اور اس کی وجہ بھی بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساری رمضان میں تراویح نہیں پڑھی تو ہم بھی پھر سارا رمضان کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا کہ میں نے چند دن تراویح پڑھی اور اس کے بعد باقی ایک لفظ میں رکھیے گا کہ لفظ تراویح کسی حدیث میں نہیں آتا، وہاں قیام اللیل کا لفظ ہے،
لفظ تراویح یہ قرآن مجید میں اور حدیث میں بالکل نہیں آتا، یہ بعد میں اس نماز کا نام رکھا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام اللیل کرتے تھے وہ رمضان کے اندر یہ جو تراویح والا یہ چند دن کیا، اور پھر پتہ کیا فرمایا صحابہ سے، میں اس کو روزانہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ اللہ کو اتنی نماز پسند آ گئی ہے، کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ امت کو مشقت سے بچا لیا، اس لیے آج بھی یہ سنت مؤکدہ، اس لیے تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ، جماعت کے ساتھ پڑھنا الگ سنت، پورا قرآن مجید سننا الگ سنت، مسجد میں پڑھنا الگ سنت۔ اگر آپ مسجد میں نہیں پڑھ رہے تراویح تو پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تراویح تو پڑھ لیں، پورا قرآن نہیں سن رہے کہ ایک جگہ آنا جانا، پورے ملک میں سفر ہے، فلاں ہے، کاروبار ہے، جماعت کے وقت میں فارغ ہی نہیں ہوتے، تراویح تو پڑھ لیں۔ تو تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ الگ چیز، مسجد میں پڑھنا الگ سنت، جماعت کے ساتھ پڑھنا الگ سنت، پورا قرآن سننا الگ سنت۔ اس لیے یہ نہ کہیے کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، نہیں، جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح اصل میں نفل ہے، تراویح نفل ہے، جو نفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے انہیں جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، جو نفل نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ اس لیے تراویح سنت مؤکدہ جماعت کے ساتھ پڑھی، احادیث سے ثابت۔ ایک صاحب نے کہا کہ ائمہ کی تقلید کرنا شرعی لحاظ سے کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ کس نے کہا ضروری؟ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں بس، قرآن اور سنت۔ ائمہ کی تقلید آپ کے ذمہ فرض واجب نہیں ہے کہ ائمہ کی تقلید نہیں کریں گے تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے، نہیں، آپ قرآن کی بات مانیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک حدیث آ گئی کہ ہاتھ سینے پہ باندھیں، ایک حدیث آ گئی ناف کے نیچے باندھیں، ایک حدیث آ گئی رفع یدین کریں، ایک حدیث آ گئی نہیں رفع یدین کرنا، تو ایسی صورت میں آپ کس پر عمل کریں گے؟ اپنی سوچ سے عمل کریں گے یا کسی فقیہ کے کہنے پر عمل کریں گے؟ تو آپ کسی فقیہ کے کہنے پر ہی عمل کریں گے، خود تو آپ کو نہیں پتا کہ کون سی حدیث زیادہ معتبر ہے، اور یہ دونوں کے دونوں حق پر ہیں۔ جو مکتبہ فکر، جو امام، جو فقیہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، وہ نجات پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ اس لیے بہت کھلا دل رکھیں، اس بارے میں بہت کھلا دل رکھیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک زمین کاروبار کی نیت سے خریدی، مثلا 1 لاکھ کی خریدی، اب گاہک نہ ہونے کی وجہ سے فروخت نہیں ہو رہی، زکوٰۃ قیمت خرید پر ہوگی یا موجودہ مارکیٹ ویلیو پر؟ تو اس کا جواب دیا موجودہ مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ دینا پڑے گی اس کی۔ ایک صاحب نے کہا کہ نماز کے دوران کسی وجہ سے 2 لوگوں کے درمیان گیپ آ جائے تو کیا دائیں یا بائیں منہ کر کے صف پر کر سکتے ہیں؟ جی، اگر نماز کے دوران کسی وجہ سے کوئی تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے تو ایک بندہ درمیان میں سے ذرا سا ہل جائے تاکہ مستقل ایک بندے کی جگہ خالی نہ رہے۔ وہ کسی وجہ سے چلا گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا، کوئی اور بات ہوگی درمیان میں سے چلا گیا، اب وہ جگہ خالی ہے، تو آپ تھوڑا سا سینٹر میں ہو جائیں تاکہ درمیان میں دونوں طرف اب پورا بندہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہی تو نماز ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے کہا چند دن پہلے ہم نے سونا خریدا اور ابھی ہم نے اس سال زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس سال یہ خریدے ہوئے سونے کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا اگلے سال؟ جی، اس کا جواب بہت اچھی طرح سوال آپ نے سمجھا کہ انہوں نے رمضان سے یکم رمضان کو زکوٰۃ دیتے تھے تو رمضان سے 1 ہفتے پہلے بیوی کے لیے سونے کا سیٹ خرید لیا، ابھی 1 ہفتہ ہوا، ویسے ہر سال یکم رمضان کو زکوٰۃ کاٹتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ اور یہ بندہ جب سونے کا سیٹ خریدا اس سے پہلے صاحب نصاب چلا آ رہا تھا، اس سے پہلے یہ صاحب نصاب چلا آ رہا تھا، رمضان سے 1 ہفتہ پہلے سونے کا نیا سیٹ بیوی کو خرید کر دیا۔ بیوی پر پہلے بھی زکوٰۃ فرض ہوتی تھی،
رمضان سے ایک ہفتہ پہلے یہ سیٹ خریدا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی اس یکم رمضان کو دینی پڑے گی، کیونکہ یہ پہلے سے صاحب نصاب چلا آ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے عربی حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو حدیث میں کہتے ہیں مال مستفاد، اس کو کہتے ہیں مال مستفاد۔ اگر یعنی فائدے میں حاصل ہونے والا مال، اگر پہلے بندہ صاحب نصاب ہے اور اسی جنس میں سے اس کے پاس مال آ گیا تو ایسی صورت میں وہ جنس خود بخود اس میں شامل ہو جائے گی۔ اب ایک نقد ایک جنس ہے، سونا چاندی روپیہ، اس کو کہتے ہیں نقد۔ اگر سونے چاندی روپے میں سے اور کچھ آ گیا نا تو یہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اس پر سونا چاندی کی وجہ سے، روپے پیسے کی وجہ سے زکوٰۃ ہوتی تھی، لیکن اس نے اونٹ لے لیے بہت سارے، اس نے بکریاں لے لی بہت ساری رمضان سے ایک ہفتہ پہلے، تو ابھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس پر یہ الگ نصاب ہے۔ بھیڑ بکریوں کا الگ نصاب ہے، اونٹوں کا الگ نصاب ہے، وہ شامل نہیں ہوگا۔ لیکن سونا چاندی روپیہ اگر نقد میں سے اضافہ ہوتا ہے نا، وہ بھی اس میں اس کو شامل کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے ایک دن پہلے لے لے، وہ زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی۔ اس لیے بیوی پر اگر زکوٰۃ پہلے فرض نہیں تھی، آپ شوہر ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ کا حساب الگ ہوگا، بیوی کا حساب الگ ہوگا۔ یہ بات بہت ذہن نشین کرنی چاہیے، بیوی اور آپ کا زیور مشترکہ نہیں ہوتا، الگ الگ، بیوی کا الگ حساب ہے، آپ کا الگ حساب ہے۔ بیوی پر پہلے 1 تولہ 2 تولے زیور تھا، اب آپ نے 2 تولے زیور تھا، آپ نے جناب اس کو چند اور تولے کا زیور بنا دیا، ابھی 7 تولے نہیں ہوا، 7.5 تولے نہیں ہوا، ابھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر اور نقد پیسے نہ ہوں اس کے پاس، چاندی کا زیور نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، 7 تولے تک نہیں ہوگی۔ اور جب پھر آگے کبھی آپ نے لے کر دیا اور 7.5 تولے لے کر دیا، جس دن اس کے پاس 7.5 تولے سونا آیا، اس دن سے اب سال شروع ہوا، اب 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ بہت واضح ہے، جب بندہ صاحب نصاب ہو جائے پھر اس پر سال گزرے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب سونا جو ہے وہ اس وقت تقریباً 1,95,000 پہ جا رہا ہے، 2 لاکھ روپے سمجھیں، 2 لاکھ روپے تولہ، تو 7.5 تولے سونا، 7 تولے بھی ہو تو 14 لاکھ ہو گئے۔ لیکن چاندی کا نصاب کم ہے، چاندی جو اس وقت 2,250 روپے تولا جا رہی ہے، وہ بنیں گے اس کے 1,07,000 8,000 بنیں گے اس کے، وہ اگر اس کے پاس نقد ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، لیکن سال گزرے تب، سال سے پہلے نہیں۔ ایک صاحب نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ جی، اس پر لعنت بھی ہے اللہ کی۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی، تو اس کا جواب یہ، وہ آیت پوری پڑھ لیجئے کہ من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کہا نا من قتل مؤمنا، جو کوئی بندہ کسی مسلمان کو قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما، تو مسلمان کو قتل کرنا واقعی بہت بڑا گناہ، اس لیے اللہ نے اس کی بہت ساری سزائیں رکھی، بہت ساری سزائیں رکھی۔ ایک صاحب نے کہا بچے زیادہ ہونے چاہیے یا جتنے کی گنجائش ہو؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو گنجائش ہے نا، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ کیا صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی جتنی تنخواہ ہے، جتنی آمدن ہے، اسی کے حساب سے بچے پیدا کرو نا، کیونکہ اس نے کھلانا ہے نا ان کو، کہاں سے کھلائے گا پھر؟ اس لیے کہ کھلانا اس کے ذمے ہے نا، رزق اس بندے کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے تھوڑی ہے۔ اس کو 12ویں پارے کی پہلی آیت اس کے ذہن میں نہیں ہے، 12ویں پارے کی پہلی آیت، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو زمین پر جاندار ہے نا اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یہ بندے کی بڑی غلط فہمی ہے، یہ بندے کی بڑی غلط فہمی ہے، بچے ہو گئے کھلاؤں گا کہاں سے؟ اللہ کے بندے، آپ کے ذمے کھلانا نہیں ہے، آپ کے ذمے بچے پیدا کرنا اور پھر ان کے بعد ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ آپ کے ذمے ہے۔ کھانا دینا یہ اللہ کے ذمے ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ آپ کے ذمے کوشش کرنا ہے، کمانا ہے۔ اس لیے
بچے صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ جتنے ہوں کم ہے۔ رہی خاندانی منصوبہ بندی تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا کہ جن ملکوں نے یہ ایجاد کی خاندانی منصوبہ بندی، بچے 2 ہی ہونے چاہیے، ہونے ہی نہیں چاہیے، 1 ہی کافی ہے، 2 کافی ہے۔ آج ان ممالک نے بچوں کی پیدائش پر بونس رکھے ہوئے ہیں کہ تم بچے پیدا کرو تو ہم بونس دیں گے تمہیں اتنا۔ اس وقت ناروے میں کوئی بندہ بچہ پیدا کرے، بچہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، مطلب میاں بیوی کے ہاں بچہ ہو جائے، تو جس شخص کے ہاں بچہ ہوگا اس کو 75,000 کراؤن ملے گا۔ میٹرک تک تعلیم مفت، میٹرک تک تعلیم مفت، اتنے سال تک اس کو فلاں روزگار الاؤنس ملتا رہے گا، اور 75,000 کراؤن بچہ پیدا کرو۔ وہ کہتے نہیں، کون مصیبت پالے ایسے کام کا، چھوڑو، پر بغیر نکاح کے ساتھ رہیں گے، بچے نہیں پیدا کرنے، نکاح کی مصیبت بھی نہیں پالنی۔ ہاں یہ نکاح بھی مصیبت ہے نا، نکاح مصیبت نہیں ہے، اصل میں جو بعد کے حالات ہیں وہ مصیبت ہیں، کہ اگر اس نے طلاق دے دی نا تو پھر ایسی صورت کے اندر جب تک وہ دوسری شادی نہیں کرے گی نا لڑکی، تو اس کو سارے مہینے کا خرچہ اس کو دینا پڑے گا۔ ہاں اس وجہ سے نکاح سے بچتے ہیں، وہاں نکاح کے بغیر رہو، بچے بھی پیدا نہیں کرتے، اور بچے ہو بھی جائیں تو خیر ہے، 1 آدھ ہو جائے تو خیر ہے، اور اس کے ساتھ بھی ماں کا نام لکھا جائے گا، باپ کا نام لکھا ہی نہیں جائے گا۔ اس وقت یورپی پارلیمنٹ کے 75% ممبران اپنے نام کے آگے اپنی ماں کا نام لکھتے ہیں، ناراض نہیں ہونا کسی نے۔ 75% لوگ اپنی ماں کا نام لکھتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھ سکتے، معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں۔ اور انگلینڈ کی صورتحال مختلف ہے، انگلینڈ کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اس وقت وہاں 45% پارلیمنٹیرین مسلمان ہیں، 45% پارلیمنٹ یعنی MNA MPA جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ وہاں یہ کیفیت نہیں ہے، وہاں یہ کیفیت نہیں۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ اصل میں یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، اس سوال کا جواب بچے زیادہ ہونے چاہیے، جتنی گنجائش ہو اتنے ہونے چاہیے، تو اس کا جواب اللہ نے قرآن میں کہا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے۔ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں، اللہ کیسے کرے گا۔ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں ہم بہت فکر، بہت پریشان، اللہ کیسے کرے گا، اور جو اللہ نے ہمیں کام کرنے کو کہیں ہم بالکل بے فکر ہیں۔ اللہ کے بندو، جو اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں نہ رکھو اپنے ذمے، نہ پریشان ہو، اللہ رزق دے گا، اللہ رزق دے گا۔ اس لیے بچوں کی شادیاں کر دیں، اچھا جلدی کر دیں بچوں کی شادی، اس لیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، کبھی بھی رزق لے کر آئے گی، اپنا فکر نہ کریں، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ بچوں کی شادیاں کر دیں، ان کے رزق کی فکر نہ کریں، کہاں سے کھلائیں گے، ابھی کماتا ہی نہیں ہے، نہیں، شادی کر دیں، کما لے گا یہ انشاءاللہ۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ نام اگر ملکوں کے لے لوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جاپان ایک وقت وہ تھا کہ آج سے 60-70 سال پہلے جاپان نے اعلان کیا تھا کہ بچے نہ پیدا کرو، اچھا پابندی لگائی، قانون بنایا، اور پتہ کیا جملے تھے، اب ہم نے ایسی مشینیں بنا لی ہیں کہ بس ادھر لوہا داخل کر دو، ادھر سے کار بن کر باہر نکلے گی، ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں۔ یہ جملے تھے اس وقت، میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، یہ اس وقت ان کے جملے تھے ان قوموں کے جنہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کو ایجاد کیا، جنہوں نے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسی مشینیں بنا لی ہیں کہ اب لوہا داخل کرو اور ادھر سے کار بند کر نکلے گی، ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس جاپان کے پاس وہ لوہا داخل کرنے کے لیے اور مشین کے بٹن دبانے کے لیے بھی بندے نہیں ہیں،
ظاہر اللہ کا نظام ہے نا، وہ بوڑھے ہوں گے، مر جائیں گے، پھر نئی نسل پیدا ہوگی. اب وہاں کا ذہن لوگوں کا ایسا بن گیا، وہ بچے پیدا نہیں کر رہے. جاپان نے پورا زور لگایا ہوا ہے، لوگ بچے نہیں پیدا کر رہے. مثال ہے کہ کیا مصیبت ہے جنجال پالنے کی، ایسی مشکل پالی ہوئی. چنانچہ اس وقت آپ حضرات کے علم ہے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو افرادی قوت، انسانی افرادی قوت کو اپنے ملک میں لے کر آ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے، جس میں امریکہ شامل ہے، جس میں کینیڈا شامل ہے، جس میں یورپ پورا شامل ہے. باہر کے بندے لے کر آؤ، ڈاکٹر بھی لے کر آؤ، انجینئر بھی لے کر آؤ، فلاں بھی لے کر آؤ، باہر کے لے کر آؤ. ہمارے پاس نہیں ہے کچھ. اب وہاں علاج کرنے والے، مشینیں چلانے کے بھی بندے نہیں ہیں. ان کو آپ کے بندے، آپ کے ملک کے بندوں کی ضرورت ہے ان کو. اور آخری بات اس بارے میں نا، اللہ کے نظام میں آسٹریلیا ایک زرعی ملک ہے. اللہ کے نظام کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں، تاریخی حقیقت ہے یہ. آسٹریلیا ایک زرعی ملک ہے، تو وہاں جو بڑے بڑے چوہے ہوتے ہیں نا، بڑے چوہے وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ بڑے بڑے چوہے فصلوں میں ہوتے ہیں، فصلیں تباہ کرتے ہیں، اور ان کو ختم کرو دوائیاں دے دے کر. آسٹریلیا نے آج سے 50 سال پہلے، 55 سال پہلے دوائیاں استعمال کر کے وہ بڑے بڑے چوہوں کو مار دیے. یہ سوراخ کرتے ہیں کھیتوں کے اندر، اور زمین میں سے مٹی نکال کر باہر نکالتے ہیں، سارا اتنے جو ہے نا وہ نقصان پہنچاتے ہیں فصلوں کو، ان کو مارو. چنانچہ پورے ملک میں سرکاری سطح پر چوہوں کو، بڑے بڑے والے چوہے ختم کر دیے. وہ جناب اتنی شاندار فصل ہوئی، 10 12 8 10 سال شاندار فصل ہوئی، چوہے ختم ہو گئے نا. پھر اس کے بعد آسٹریلیا میں زمینیں بانجھ ہونی شروع ہو گئی، زمینوں سے پیداوار کم ہونی شروع ہو گئی. پھر ریسرچ ہوئی، پتہ چلا کہ یہ جو انسان ہل چلاتا ہے وہ صرف چند فٹ تک زمین کو کھود سکتا ہے اپنی مشینوں سے، زیادہ نہیں. اور یہ جو گھس چوہے ہوتے تھے نا وہ بڑے والے، وہ تو کئی میٹر تک نیچے سوراخ بناتے تھے، نیچے تک وہ معدنیات جاتے تھے، پانی جاتا تھا نیچے زمین کے اندر، فصلوں کے اندر کھاد بنتی تھی، فلاں ہوتا تھا. ہم نے چوہے کیوں ختم کر دیے؟ پھر اسی آسٹریلیا نے باہر سے چوہے منگوا کر پھر دوبارہ چھوڑے تاکہ ہماری فصلیں اچھی ہوں. اللہ کے نظام میں خلل نہ ڈالیں، اللہ کے نظام میں خلل نہ ڈالیں. بچے پیدا کیجیے، رزق دینے والا اللہ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی تربیت. آپ نے کرنا ان کی تربیت، بس آپ کے ذمہ یہ ہے. انشاءاللہ اللہ رزق دے گا. اور جسے آپریشن ہوتا ہے جی بس وہ اب سارے عذر آ گئے. اب وہ سارے بھائی صاحب نے کہا اگر آپریشن وغیرہ سے بچے پیدا ہو رہے ہوں ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں. جی ڈاکٹر اگر کہہ دیں کیا بیوی کی حالت ایسی ہے، خون کی کمی ہے اور فلاں ہے، خون اس کے اندر نہیں بن رہا اور اب آپریشن سے بچے پیدا ہو گئے. یاد رکھ لیجیے گا، میں 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں. آپریشن سے بچے پیدا کرنے ہوں تو مخصوص وقفہ 1.5-2 سال کا وقفہ دے کر ایک عورت 6 بچے بڑی آسانی سے پیدا کر سکتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں. 4 بھی دے 4 جی وہ ہمت ہے جتنی ڈاکٹر منع کر دے، ڈاکٹر ہو سمجھدار ہو منع کر دے تو ایسی صورت میں پھر رک جانا چاہیے. پھر اس کے بعد اب ڈاکٹر کے کہنے پر عمل کرنا ہے. ایک صاحب نے کہا جب کوئی بندہ وفات پا جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کے بندے کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں خبر ہوتی ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. جی اب یہ بندہ نا پھر فکر مند ہو گیا، جو اللہ کے کام کرنے گیا نا اس کے بارے میں بہت فکر مند ہو گیا. یہ بندہ اب یہاں سے چلا گیا، ابا جی کو ہم دفنا ہے قبر میں، اب ابا جی کو پتہ چل رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں. جی آپ کے نیک کاموں کا الحمدللہ آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ان کو پہنچ رہی ہیں. لیکن آپ کیا کھاتے ہیں، آج کیا ہوا، آج گھر میں کیا پکا، یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ جانتے ہیں، یہ نہیں پتا. ٹھیک، لیکن ہمیں پتا ہے کہ توبہ اور استغفار ان تک پہنچتا ہے. ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے وہ ان تک ضرور پہنچے گی. باقی حالات وہ نہیں جانتے. بس اب ان کو جو دفن کر دیا نا ابا جی کو، بس اب ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. یعنی ہمارے ذمہ جو کام ہے نا وہ ہم کریں، اور اللہ جو وہاں کر رہا ہے نا اس کی آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی. جو اللہ نے اپنے ذمہ کام لیے اس کو بالکل چھیڑنا بھی نہیں ہے. اچھا وہ اللہ کے ذمہ ہے. اچھا جی ایک سوال یہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ قضا، رضا اور یشاء میں کیا فرق ہے.
یہ میں اس کو ذرا آسان کرتا ہوں. جب آپ جاتے ہیں نا کہیں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بس یہ قضاء الہی ہے آپ صبر کریں. ایک یہ جملہ قضاء الہی ہے آپ صبر کریں. اچھا بعض جگہ جاتے ہیں تو بعض لوگوں یوں کہتے ہوئے سنتے ہیں بس جی رضا الہی ہے صبر کریں. بعض جگہ آپ جاتے ہیں تعزیت کرنے تو یہ جملے سننے کو ملتے ہیں بس یہ مشیت الہی ہی یہی تھی صبر کریں. مشیت الہی یعنی اللہ یہی چاہتا تھا. تو اب ڈاکٹر صاحب کا سوال یہ والا ہے کہ یہ قضاء الہی کیا چیز ہے, رضا الہی کیا چیز ہے, اور یہ یشاء الہی کیا چیز ہے. یشاء الہی پتہ کیا ہے؟ انشاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا, ما شاء اللہ, جو اللہ چاہے, یہ ہے یشاء مشیت. ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, یہ ہے یشاء. ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور قضا کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. اور رضا کیا ہے؟ بندے کا راضی ہو جانا, اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر راضی ہو جانا. اب تینوں باتیں سمجھنی. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر راضی رہنا چاہیے. بات مکمل ہو. تینوں میں فرق بتا دیا. یہ تینوں ہوتے ہیں, یہ تینوں لازم ہیں, الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے, قضا فیصلہ. اور یشاء اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور آخری چیز رضا, یہ ہمارے ذمہ ہے, یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس فیصلے پر راضی ہو جائیں, جو اللہ نے کیا اس پر راضی ہو جائیں بس. اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اب بات مکمل ہوگی. جی جی بالکل بالکل, رضا الہی سے بندہ فوت ہو گیا, یعنی اللہ یہ چاہتا تھا, اللہ اس کے مارنے پر راضی تھا, آپ ناراض نہ ہوں. اللہ اس کے مارنے پر راضی تھا, آپ ناراض نہ ہوں. یہ بندہ بھی راضی رہے اس پر. جی بالکل, رضا الہی سے ہی فوت ہوتا ہے. اللہ نہ چاہے, اللہ کی مرضی نہ ہو کو بندہ فوت ہو جائے, سوال ہی بدل نہیں. تو رضا الہی سے ہی بندہ مرتا ہے, قضاء الہی سے ہی بندہ مرتا ہے, مشیت الہی سے ہی بندہ مرتا ہے. بات مکمل ہو. ایک صاحب نے سوال کیا کہ زبان کی لکنت کے بارے میں عمل بتا دیں. آپ نے پہلے بھی بتایا تھا. جی, زبان کی لکنت, لکنت کہتے ہیں بولتے وقت بات تا وغیرہ پہ زبان اٹکتی ہو, تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا سکھائی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا سبق جا کے سنانا تھا فرعون کو. تو دعا کیا سکھائی؟ میں دعا اور اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. جو بچہ لکنت میں مبتلا ہو نا, اس کو یہی دعا سکھائی. رب اشرح لی صدری, 16واں پارہ سورہ طٰہٰ, اس کا دوسرا رکوع کی پہلی آیت. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری, میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان سے گرہ کو کھول دے. یہ ہے لکنت, میری زبان سے گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. لکنت ہوگی تو اگلے کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ دعا اللہ نے خود سکھائی, اس لیے بچوں کو یہ دعا سکھائی جائے. ایک تو یہ لکنت کا دور کرنے کا اصول. دوسرا اسپیچ تھراپی. جتنے بھی یہ ڈاکٹر بڑے بڑے ماشاءاللہ فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں, وہ اسپیچ تھراپی, اب یہ باقاعدہ اس میں یونیورسٹیز میں باقاعدہ MSc کروائی جاتی ہے, MPhil کروایا جاتا ہے اسپیچ تھراپی پر. باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بن گئے کہ انسان کس طرح بولے, کیا کرے, اور زبان سے لکنت کیسے دور کرے, زبان کی اور بیماریاں اس کو کیسے ختم کرے, اور یہ ساری چیزیں وہاں سکھاتے ہیں. تو اگر کسی بچے کو لکنت ہو, ڈاکٹر کو بھی ضرور دکھائیے, دوا بھی کیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو طریقے وہ بتائیں اس پر عمل کیجیے. لکنت 100% ختم ہو جاتی ہے. میرے پاس ایسے شاگرد ہیں جو 4 سال 3 سال میرے پاس پڑھتے رہے, کبھی سبق نہیں بیچارے سنا پاتے تھے, لیکن جب وہ عالم بن گئے, حافظ بھی ہو گئے ماشاءاللہ, عالم بھی ہو گئے, آج بہترین پروفیسر ہیں, PhD کر لی ہوئی ہے ماشاءاللہ, پڑھاتے ہیں, تراویح بھی پڑھاتے ہیں, ذرا زبان میں لکنت نہیں. یہ دعا بڑے کمال کی دعا ہے.
ایک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی نیکی کے کام کرتا رہے اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے لیکن اس نے ساری زندگی کبھی نماز نہ پڑھی ہو تو کیا اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے؟ جی، اگر وہ مؤمن ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے. اگر وہ مسلمان ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، اور چاہے ساری زندگی وہ نماز نہ پڑھتا ہو، ساری زندگی اسے نیک کام نہیں کیے، گناہ کرتا رہا، لیکن چونکہ اس نے ایمان قبول کیا ہوا ہے آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر بالآخر اس ایمان کی وجہ سے آخر کار جنت میں لے دے گا. اس ایمان کی وجہ سے آخر کار جنت. یہ نہیں کہنا چاہیے بس من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اب آگے کچھ نہیں کرنا. نہ، دین کو نہیں سمجھا نا، دین کو نہیں سمجھا. نہیں، آگے کچھ نہیں کرے گا تو جہنم میں تو کچھ ہوگا نا، پھر جہنم میں کچھ ہونے کے بعد پھر کہیں آئے گا واپس. اللہ معاف کرے. اس لیے جنازے میں شریک ہو جائیے. ایک صاحب نے کہا بہنوئی فوت ہو جائے تو کیا سالی اس کا منہ دیکھ سکتی ہے جبکہ بہن بھی موجود نہ ہو؟ تو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ضرورت پیش آ جائے نا کہ کون کس کی میت کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، کون سا مرد کون سی عورت کو، کون سی عورت کے کس مرد کو، تو چوتھے پارے کا آخری رکوع، چوتھے پارے کا آخری رکوع، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. 13 رشتے پورے ہو گئے. صرف ترجمہ پڑھ لیجیے، صرف ترجمہ. 13 رشتے. حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام. اب میں ترجمہ. 13 رشتے. حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری بہنیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، بھائی کی بیٹی، بھتیجی، وبنات الاختی، بہن کی بیٹیاں، بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ شریک ماں، رضاعی ماں، وہ بھی آپ پر حرام، اس کا بھی چہرہ دیکھ سکتے ہیں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، تمہاری دودھ شریک بہنیں. وامہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں. بیوی کی ماں ساس نہیں کہلاتی، بس اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. بیوی کی ماں ساس نہیں کہلاتی، ہم اس کو اردو میں خوش دامن کہتے ہیں. بیوی کی ماں خوش دامن. شوہر کی ماں بیوی کے لیے ساس سسر، اور جو بیوی کی ماں ہے وہ شوہر کی لگے گی خوش دامن، اور جو بیوی کا باپ ہے وہ شوہر کے لیے کیا لگے گا؟ خسر. رشتوں کو سمجھنا ہے. تو امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام. یعنی آپ نے شادی کی ایک لڑکی سے، اب اس کی ماں سے آپ کا پردہ نہیں ہے. وہ امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری وہ گزشتہ شوہر کی بیٹی، اب اس کے ساتھ تم نے اس کی بیوہ کے ساتھ، مطلقہ کے ساتھ نکاح کیا، تو پہلے شوہر سے جو بیٹی آپ کے پاس آئی ہے نا، جب آپ کا نکاح ہوا، اسے شادی ہوئی، آپ نے بیوی کے ساتھ رہنا شروع کیا، وہ پہلے شوہر کی بیٹی اب آپ کے لیے حرام ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم. آگے وحلائل ابنائکم الذین، حلائل ابناء، بہو، بیٹے کی بیوی آپ کے لیے حرام. آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، اب آپ کا اپنی بہو سے پردہ نہیں ہے، بہو سے پردہ نہیں ہے، حرام. آپ اسے کبھی شادی نہیں کر سکتے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. 2 بہنوں کو جمع کرنا. جو سالی ہوتی ہے اس سے پردہ کرنا ہوتا ہے. سالی سے ابھی تو آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن اگر بیوی مر جائے تو آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں. اب میں آیا ہوں اس سوال کے جواب کی طرف. کیا بہنوئی فوت ہو جائے تو کیا سالی اس کا منہ دیکھ سکتی ہے؟
تو آپ نے سمجھ لیا کہ جس سے پردہ ہے وہ منہ بھی نہیں دیکھ سکتی، لہذا اگر بہنوئی فوت ہو جائے تو سالی منہ نہیں دیکھے گی، غیر محرم۔ ایسی صورت میں جب بھی ضرورت پیش آ جائے نا 3 باتوں کی، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، کون حج اور عمرے پہ کون محرم ہو سکتا ہے، کس کے ساتھ عورت جا سکتی ہے، نمبر 3 کس سے شادی ہو سکتی ہے، کس عورت سے، ان 3 سوالوں کا جواب جب بھی چاہیے ہو نا، پردہ کس سے ہوگا، محرم کون ہوتا ہے، اور آپ کو کس کو سفر میں آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں عمرے میں وغیرہ، تو اس کے لیے 4 پارے کا آخری رکوع پڑھ لیجئے، اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیجئے۔ یہاں 13 رشتے ہیں، 12 رشتے محرمات ابدیہ میں سے ہیں، کبھی شادی نہیں ہو سکتی، 13واں رشتہ یہ سالی کا ہے کہ ابھی جب تک بیوی زندہ ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن جب بیوی فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے تو سالی سے شادی ہو سکتی، اسے بھی پردہ کرنا ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں ایک سیمی گورنمنٹ ادارے میں کام کرتا ہوں، ہمارا پروویڈنٹ فنڈ شروع ہو رہا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ جی، پروویڈنٹ فنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تنخواہ ہی میں سے کچھ پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں، آپ کو نہیں دیے جاتے، گورنمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے، پرائیویٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جمع ہو جاتے ہیں، آپ جب ریٹائر ہوتے ہیں یا کمپنی چھوڑتے ہیں تو آپ کو وہ پیسہ اور اس پر جتنا منافع لگا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ یہ جائز ہے، 100% جائز، 100% جائز۔ جی پی فنڈ، پروویڈنٹ فنڈ بالکل جائز۔ ایک صاحب نے کہا کہ دعا مانگتے وقت یہ کہنا کہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے یہ عنایت کر دے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، وسیلہ دے کر دعا مانگنا سب کے نزدیک جائز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعا مانگنا بالکل جائز۔ اس میں اختلاف ہے کیا اور نیک بندوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے اور بچنا چاہیے، جس میں اختلاف ہو سے بچنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے پہلے آپ روزے کی تعریف، روزے کی ڈیفینیشن آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانا، پینا، ازدواجی تعلق، بس۔ پھر میں دوہرا دوں، 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانا، پینا، ازدواجی تعلق۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کسی کی خلاف ورزی ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، باقی کسی چیز سے نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن لگوایا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے انٹرا وینس ہو چاہے انٹرا مسکولر ہو، یعنی رگ میں لگوائیں انٹرا وینس یا انٹرا مسکولر، روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ کھانا پینا نہیں ہے۔ آپ نے انسولین لگا لی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر آپ نے انہیلر لیا جس میں دوائی ہوتی ہے وہ حلق میں چلی گئی تو دوائی کھائی ہے آپ نے، اب روزہ ٹوٹے گا۔ لہذا انہیلر روزے میں نہ لیا جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب الحمدللہ اسی دوائی کی گولیاں بھی آ گئی ہیں، ٹیبلٹس آ گئی ہیں کہ آپ ایک گولی، آدھی گولی وہ صبح ساری کے وقت اور ایک آدھ گولی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق آپ افطار کے وقت کھا لیں۔ سارا دن انہیلر کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی، ایک دفعہ بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب دوائیاں آ گئی، وہ الگ سے یہ ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق۔ تو کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کھانا، پینا، ازدواجی تعلق۔ کیا جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ثواب میں کمی ہوتی۔ غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں۔ تیل لگانے سے، مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، چاہے دن میں 10 دفعہ ڈالیں، چاہے اس کی کڑواہٹ حلق میں آ جائے، لیکن وہ انڈائریکٹ آتی ہے، ڈائریکٹ نہیں آتی۔ اور کان میں اور ناک میں دوا نہیں ڈالنی۔ کان کی تفصیل یہ ہے کہ کان کا اگر پردہ ٹھیک ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کا پردہ کان کے اندر ٹھیک ہے، پھر دوا ڈالی جائے لیکوڈ تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اندر نہیں جاتی دوا۔ لیکن اگر سنائی نہ دیتا ہو، ڈاکٹر کہتے ہوں کہ پردہ اندر کا تھوڑا سا سوراخ ہے، تو ایسی صورت میں اب دوا ڈالی جائے گی تو ڈائریکٹ حلق میں اور معدے میں جائے گی، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کان میں دوا نہ ڈالیں۔ اور باقی رہا ناک، اس میں بالکل دوا نہیں ڈالنی، انہیلر بھی نہیں لینا، ناک والا انہیلر بھی نہیں لینا، اور ناک میں پانی بھی نہیں جانا چاہیے۔ بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ جو روئی وہ
کورونا ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں، ناک میں ڈال کے تو گھما کے وہ تھوڑا سا نکالتے ہیں، تو اس کے ایک کھانا پینا نہیں ہوا نا، کھانا پینا نہیں، اس میں کوئی دوائی نہیں ہوتی، اس پہ جو ٹیسٹ کی اسٹک ہوتی ہے اس پہ کوئی دوائی نہیں ہوتی، آگے روئی سی لگی ہوتی ہے، اس پہ وہ مواد لے کر تو وہ اس کو فلنگ کر لے، اس کو رکھ لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں بوتل کے اندر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک صاحب نے کہا کہ بچے کے پیدائش کے بعد خون بند ہونے کی صورت میں کب نماز شروع کرنی ہے؟ جی، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، یعنی 40 دن تک بلڈ آتا رہے تو نماز معاف۔ لیکن یہ 40 دن تک ہمارے ملک پاکستان کے تمام علاقوں میں 40 دن تک بلڈ نہیں آتا ہے، زیادہ سے زیادہ بچے کی پیدائش کے بعد 10 دن 12 دن 8 دن 10 دن 12 دن بلڈ آتا ہے، بس اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گی۔ یہ جو ہے نا بعض خواتین ہوتی ہیں کہ 10-12 دن بعد بلڈ بند ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ چلہ پورا ہوگا تو نماز پڑھے گی، بالکل غلط ہے، چلہ کوئی چیز نہیں، وہ 40 دن ہے، 40 دن تک اگر بلڈ آتا رہے تو نماز معاف، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے بلڈ رک جائے، 10 دن 12 دن بعد بلڈ رک گیا، ایک نماز کا مکمل وقت گزر جائے، اگلی نماز میں وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ یہ اس کا معیار کیا ہے، کب پڑھے گی نماز؟ ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے اور بلڈ نہ آئے، اب یہ نہا دھو کر دوبارہ نماز پڑھ لے۔ ایک صاحب نے کہا قبرستان میں بلند آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ جی، قبرستان میں اونچی آواز سے قرآن پڑھیں جائز ہے، لیکن قرآن مجید لے کر فزیکلی قرآن مجید لے کر نہ جائیں وہاں، یہ بے ادبی ہے۔ قرآن زبانی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورتیں پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، زبانی پڑھ لیں۔ جہاں تک رہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، اس کی تھوڑی سی ٹیکنیک ذہن میں رکھ لیجیے کہ اگر مانگنے کی ضرورت بھی پیش آئے نا تو قبلے کی طرف منہ کر کے مانگ لیں، تاکہ وہ لوگ کہ جو قبر سے مانگتے ہیں، قبر والے سے مانگتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ وہ شرک ہے، صاحب قبر سے مانگنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تفصیل ہے اس میں، کس حد تک جا کے شرک ہوتا ہے، کس حد تک جا کے نہیں شرک ہوتا۔ ایک دم قبرستان میں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو شرک نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، ایک دم گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اس سے بچیں۔ ہر بندہ نہیں جا کر باپ دفن ہے، کوئی بزرگ دفن ہے، جا کر بزرگ سے براہ راست کوئی بھی نہیں مانگتا، چار جاہل لوگ ہوتے ہیں جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا مانگنے سے بچنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں سے مشابہت نہ ہو جائے جو قبر پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نماز تراویح کی نیت بتا دیں اور تسبیح تراویح کی کیا حیثیت ہے؟ جی، نماز تراویح کی نیت کہ میں تراویح ادا کرتا ہوں، اور آپ 20 تراویح پہلے نیت کر لیں کہ میں 20 تراویح پڑھوں گا 2 رکعت کر کے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ نیت کر رہے ہیں کافی ہے۔ لیکن رمضان کے روزوں سے رمضان کے پورا مہینہ پہلے بس روزوں کی ایک دفعہ نیت کر لیں، باقی نیت نہ کریں، وہ نہیں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجیے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ ایک صاحب تھے، ابھی تو موسم بڑا اچھا ہو گیا ماشاءاللہ، مری سے زیادہ موسم اللہ نے اچھا کیا ہوا اس وقت، لیکن گزشتہ سالوں میں جب سخت گرمی میں روزے تھے نا، تو ایک صاحب عصر کے وقت میرے پاس آ گئے، کہنے لگے وہ مولانا آج میں نے وہ نا روزے کی نیت ہی وہ کرنا بھول گئی، آج میں نے روزے کی نیت نہیں کی۔ اب میں بھی بڑا پریشان ہوا کہ اللہ کا بندہ، گرمی کا موسم ہے، پوچھ بھی عصر کے وقت رہا، کیونکہ ظہر سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے نا، نصف نہار سے پہلے نیت کرنی ہوتی، تو مجھے بڑا ہوا کہ سارا دن اب بیچارہ تکلیف میں رہا، اور اب آ کے جو ہے نا عصر کے وقت میرے سے آ کے مسئلہ پوچھ رہا ہے، تو تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ پھر میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ صبح ساری کھائی تھی؟ کہنے کہ جی ساری کھائی تھی۔ میں نے کہا اس کے بعد سے اب تک تو نہیں کوئی کھایا پیا، اب عصر تک کچھ کھایا پیا تو نہیں؟ کہنے کہ نہیں بالکل نہیں کھایا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ روزہ تھا۔ اب بات میں نے سمجھی، میں نے کہا اصل میں وہ جو اشتہار میں وہ جو لکھا ہوتا ہے نا روزہ رکھنے کی نیت، وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، وہ اس نے آج نہیں پڑھی، حالانکہ وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ عربی میں روزہ رکھنے کی نیت ہے۔ میں پھر عرض کر دوں وہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث ہے ہی نہیں۔ وہ آگے جو دعا لکھی ہے نا روزہ افطار کرنے والی، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ روزہ رکھنے کی نیت ایک ادب سکھایا گیا کہ آپ روزے کی نیت کیسے کریں، یہ سکھایا گیا۔ اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اب آپ خود سمجھ گئے کہ اس نے عصر کے وقت مجھ سے پوچھا کہ
کہ میں نے آج نیت کرنا بھول گیا، حالانکہ اس نے نیت کی ہوئی تھی. نیت دل کا ارادہ نا. میں نے پوچھا نا کہ کیوں نہیں کھایا سارا دن، تو کیا کہتا آگے سے میرا روزہ تھا. تو معلوم ہو اس نے نیت کی ہوئی تھی. تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. اور تسبیح تراویح کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تسبیح تراویح جو یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. یہ تسبیح تراویح روایت سے ثابت ہے، لیکن تراویح کے لیے درمیان میں پڑھنا لازم ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس لیے کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا، پڑھ لے تو ثواب ہوگا. ایک صاحب نے کہا کیا تعویذ باندھنا جائز ہے اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ اور اچھا کیا تعویذ باندھنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعویذ بذات خود بری چیز نہیں ہے. تعویذ کا معنی ہوتا ہے عوض یعوذ تعویذ، یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پناہ مانگنا. تعویذ کا معنی پناہ مانگنا. جتنی دعائیں اللہم انی اعوذ بک سے جتنی دعائیں شروع ہوتی ہیں ساری تعوذات ہیں، ساری تعویذات ہیں. اور یہ معوذتین خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے اس کا. سورہ قل اعوذ برب الفلق اور آخری قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا؟ معوذتین. بخاری شریف کے الفاظ ہیں معوذتین، وہ دو صورتیں جن کے ذریعے بری چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے، اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تعویذ پناہ مانگنا. اگر پناہ مانگیں آپ ایسے الفاظ کے ساتھ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو جائز ہے. بہت آسان سی بات ہو گئی. تعویذ زبانی کریں، لکھ کر کریں. اگر وہ قرآن و سنت کے الفاظ ہیں یا قرآن و سنت کے مطابق الفاظ ہیں تو وہ تعویذ درست ہے، وہ تعویذ درست ہے. اسے باندھنا درست ہے، اسے پینا درست ہے، اسے پلانا درست ہے، جائز ہے. اور اگر اس تعویذ کے الفاظ اس میں جنات کو پکارا گیا ہے، جنات سے مدد طلب کی گئی ہے، شیاطین سے مدد طلب کی گئی ہے، الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو پہننا شرک ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اس لیے بہت واضح الفاظ. تعویذ وہ شرک ہے جس کے الفاظ شرکیہ. جائز ہیں کیسی صورت میں جائز ہے. اور یہ سوچنا کہ جب سے میں نے تعویذ اپنی دکان میں باندھا ہے، رکھا ہے، اس وقت سے اس تعویذ نے میرے کاروبار کو بڑھا دیا، تو یہ بندہ کلمہ پڑھے. اس تعویذ نے میرے کاروبار، یہ شاندار تعویذ تھا. تعویذ شاندار، اللہ شاندار نہیں، اللہ نے نہیں کیا، تعویذ نہیں کیا. تو پھر پہلے کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ اب اس کا ایمان خراب ہو گیا. بہت واضح بات ہو گئی تھی، بہت واضح بات. ایک صاحب نے کہا رشتوں کے وقت دونوں بچوں کا ستارہ ملانا جائز ہے. رشتوں کے وقت یہ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا وہ لڑکے کا نام یہ ہے، اس کی والدہ کا نام یہ، لڑکی کا نام یہ، اس کی والدہ کا نام یہ، ذرا حساب کتاب کر کے بتائیں یہ رشتہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ جو ستارے ہیں نا، ستارے یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ مخلوق ہے. پورا علم ہے، یہ فن ہے، علم نجوم، اسٹرانومی، اسٹرالوجی، پورا فن ہے، کمال کا فن ہے. لیکن ان کو چلانے والا اللہ ہے. فن کمال کا ہے. یہ پامسٹری علم الید، ہاتھ کا علم، ہاتھ کی لکیروں کا علم. کیروں نے بڑا کام کیا، کیروں نے پامسٹری میں بڑا کام کیا، بڑی کتابیں لکھی، کمال کر دی. اپنے فن کا ماہر تھا. پڑھا اس فن کو بھی پڑھا، بہت اچھی طرح پڑھا، ایسی خامخواہ نہیں. لیکن یہ پامسٹری، یہ علم الید اور یہ جو ستارہ ملانا اور یہ نمبرنگ، علم ابجد پورا آتا ہے الحمدللہ، پورا پڑھا. ابجد، حوض، حقی، کلبن، صافس، پرشد، سخص، زخ، میں نے پورا علم ابجد سنا دیا ہے آپ کو، الحمدللہ آتا ہے. لیکن یہ سب علوم انسانی ذہن کی پیداوار ہیں، ان کا تعلق وحی کے ساتھ نہیں ہے، ان پر ایمان نہ رکھیں. بات مکمل ہو. یہ اسٹرالوجی، یہ اسٹرانومی، یہ پامسٹری، یہ نمبرنگ کا علم، یہ سب کیا ہے؟ یہ ستاروں کا، یہ سب کیا ہے؟ انسانی ذہن کی پیداوار. میں نے یہ نہیں کہا غلط ہے، کیا کہا ہے؟ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. اس پر ایمان نہ رکھیں، ایمان وحی الہی پر رکھیں.
بس بات مکمل ہو. تو اس لیے رشتوں کو ملانے کے لیے بچوں کا ستارہ ملانا جائز نہیں ہے. بچوں کو ملائیے، ان کے ستاروں کو نہ ملائیے. ان کے ماں باپ سے ملیے، ان کے ماں باپ کا احترام کیجیے، ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کیجیے. ستاروں کے ملنے سے کچھ نہیں ہوتا. جی ابابیل پڑھنے کا کیا کرتے ہیں؟ ابابیل نہیں، ابابیل اور چیز. کوئی بات نہیں. ابابیل بھی قرآن میں ہے، وہ سورۃ الفیل کے اندر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جن کی چونچوں میں پنجوں میں کنکریاں تھیں. تو ابابیل وہ پرندے. اور یہ جو نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ ہے اوابین. یہ جمع ہے اواب کی. اواب کا معنی خوب رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا. اواب کا معنی توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا. اور اوابین وہ نماز کی جس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یہ ہے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا. اوابین مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا. بعض حضرات مجھے بہت کہتے ہیں اوابین کسی حدیث سے ثابت نہیں. اوابین کسی حدیث سے ثابت نہیں، بڑی غلط فہمی میں ہے. اوابین کا لفظ نہیں آتا جامع ترمذی میں، لیکن مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ترمذی میں پورا باب قائم کیا امام ترمذی نے اور باقاعدہ حدیث ذکر کی. اوابین سنت غیر مؤکدہ پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا. نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا. جی وہی اوابین توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے. اوابین کا معنی توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے. 2 سنت اس 6 میں شامل کر سکتے. جی بس یہ ہے کہ بھائی صاحب کا سوال پتہ کیا، میں ذرا بول دوں تاکہ وہ ریکارڈ بھی ہو جائے. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ 6 رکعتیں ہیں اوابین کی، تو جو ہم 2 سنتیں پڑھتے ہیں کیا اس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آسان الفاظ میں دینے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ایڈجسٹمنٹ کا کھیل نہ کریں. یہ ہمیں عادت ہے نا ایڈجسٹمنٹ کرنے کی، تو وہ ایڈجسٹ نہیں کرنا، اس کو مستقل پڑھنا ہے. ہاں البتہ اگر آپ کیونکہ وہ سنت موقدہ ہے، اصل جو جس طرح میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں نا، مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں اور یہ 6 نفل ہیں غیر مؤکدہ ہیں. تو آپ ان 2 سنتوں کو ڈیگریڈ نہ کریں نا، ان کو پڑھیں، وہ مؤکدہ ہے، نہ پڑھا تو گناہ ہوگا. پھر اس کے بعد ہمت نہیں ہے نا تو وہ 6 کے بجائے آپ 2 نفل ہی پڑھ لیں گے نا، یا اللہ اسی کو قبول کر لیں، ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. پھر ایڈجسٹ کیا اللہ پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی دے دے. تو سنتوں کو ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ مؤکدہ ہے. کبھی کبھی میں جواب دینے کا نہیں انداز اختیار کر لیتا ہوں جس سے جواب بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، تو اس سے ناراض نہیں ہونا کسی نے. وہ اصل میں میرے جواب دینے کا سٹائل ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے ناراض نہیں ہونا کسی نے. مقصود جو ہے وہی ہوتا ہے تاکہ جواب اچھی طرح یاد ہو جائے. اب یہ دیکھا آپ کو جواب کبھی بھولے گا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے مولانا، اب وہ قرض دے نہیں رہا، میں نے اب دیکھنا 1.5 لاکھ روپے میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اب میں زکوٰۃ دے دوں ادھر سے وہ پیسے بھی نہیں دیتا، تو کیا جو میں نے زکوٰۃ دینی ہے اس کو میں اس کا قرض کی واپسی سمجھ کر اپنے پاس رکھ لوں تو میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اب اس کے کیا کہتے ہیں؟ ایڈجسٹمنٹ. یہ جائز نہیں، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں آپ اس بندے کو یہ 1 لاکھ روپے اس نے دینا تھا آپ ٹھیک، اور وہ قرض دار مقروض ہے، نہیں پتہ ہے آپ کو کہ اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، آئندہ بھی کوئی توقع نہیں، آپ 1 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا، ادھر دے لو، اب تم قرض ادا کرنا چاہو تو کر دو، میں تمہیں باؤنڈ نہیں کرتا، پکا نہیں کرتا. وہ پھر کہتا ٹھیک ہے جی آپ 1 لاکھ روپے لے لیں، جائز. اب جائز. آپ یہ نہ کہیے کہ مولانا یوں ناک پکڑے تو حرام، یوں ہاتھ گھما کے پکڑے تو حلال. مولانا کیوں لوگوں کو تعویلیں بتاتے ہیں؟ نہ 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 نہ، یہ تعویلیں نہیں ہیں. بڑے غور سے سنیے گا. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا یوں ناک پکڑو تو حرام، یوں ہاتھ پکڑ گھما کے پکڑو تو حلال. تو اس کا جواب غور سے، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے کہ یوں ناک پکڑنا حرام، ہم کہیں گے بالکل ٹھیک. اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں یوں ناک پکڑنا گھما کر حلال، ہم کہیں گے بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جیسے
اب یہ ہاتھ گھمانے والا نا، ناک والا مسئلہ، یہ سب جانے لگا ہوں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خادمہ تھی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے نا تو گوشت پک رہا تھا. بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، گوشت پک رہا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے تو گوشت نہیں آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ گوشت کی ہانڈی کا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ سے کہا گوشت کی ہانڈی کا کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ گوشت جو تھا وہ صدقے کا گوشت تھا، وہ بریرہ کو آیا تھا، صدقے کا گوشت، اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے. وہ صدقے کا گوشت بریرہ کو آیا تھا، وہ پکڑا تھا، اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے الفاظ اب سنانے لگا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں بخاری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، لہا صدقۃ، یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، بریرہ نے وصول کر لیا، اب اگر وہ کسی کو دے گی تو کیا ہوگا؟ ہدیہ. چینج آف ہینڈ، ہاتھ بدل جانا، تبدل ید، یہ فقہ اسلامی کا قانون ہے، فقہ اسلامی کا قانون ہے. آپ ویسے 1,00,000 روپے اپنے پاس رکھے اور اس نے 1,00,000 روپے قرض دینا تھا، بس میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس نے مجھے واپس کر دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور اگر آپ نے وہ 1,00,000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا نا، یہ آپ لے لیں، آپ مالک ہیں، میں آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا، پابند نہیں کرتا. آپ خوشی سے وہی قرض جو میرا آپ نے دینا 1,00,000 روپے دینا چاہیں تو دے دیں، وہیں بیٹھے بیٹھے کو دے دینا جائز. اب کیا ہوا؟ ہاتھ بدل گئے، ملکیت بدل گئے. یہ یوں نہیں ہے نا کہ یوں پکڑی تو یوں ہو جائے گا، تو یوں کہ نہ بالکل. ایک صاحب نے کہا ایک آدمی سے میں نے پیسے لیے کہ میں 1 ماہ بعد واپس کر دوں گا، پہلے ہو سکے تو دے دوں گا. اس نے کہا میرے بچوں آپ کے بکس کاپیاں لے دیں تو میرا بھی کام ہو جائے گا، چونکہ وہ پیسے لیے ہی ادھر ادھار اس لیے تھے کہ میں بکس یونیفارم بکس کتابوں کا یونیفارم کا کام کرتا ہوں. میں نے اس کے 3 بچوں کو بک کا یہاں دے دی، کیا یہ سود میں تو نہیں آتا؟ اگر ایسا غلطی سے ہوا تو اس کا کیا حل ہے؟ جی میں سوال کو ذرا آسان کر دوں. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی سے میں نے پیسے لیے کہ میں آپ کو 1 ماہ بعد واپس کر دوں گا. اچھا پہلے ہو گئے تو پھر دے دوں گا. پھر اس نے کہا کہ آپ نا میرے بچوں کو بکس اور کاپیاں وغیرہ لے دیں، وہ بھی آج کل ہزاروں روپے میں آتی ہیں نا. مثال کے طور پر اس نے 10,000 روپے لیے تھے، 50,000 روپے لیے تھے. اب اس کو ضرورت تھی کہنے کہ میرے بچے نئی کلاسوں میں جا رہے ہیں، آج کل نئی کلاسوں کا ہے نا، بچوں نئی کلاسوں میں جانا ہے، ان کا یونیفارم لینا ہے، ان کی کاپیاں لینی ہیں، ان کی فیسیں ادا کرنی ہے، ان کا بیگ بھی لینا ہے، تو آپ یہ بیگ بھی مجھے لے دیں اور بکس بھی لے دیں اور یہ کاپی پینسل یہ بھی دے دیں. تو کیا یہ سود تو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا. اگر تو باقاعدہ حساب کر کے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب مجھے ضرورت ہے، تو کم از کم میرے 5-4 بچے ہیں، ان کے سب کے اسکولوں کی فیسیں ہیں، کاپیاں کتابیں بیگ ہیں، یونیفارم ہے، بڑا خرچہ ہے، تو کم از کم یہ دے دیں مجھے. اگر وہ حساب کر کے اس قرض میں سے اتنے پیسوں کے یہ ادائیگیاں کر دے تو یہ سود نہیں ہے، پھر آپ اتنا قرض نہیں لیں گے اس سے. اور اگر آپ نے وہ 50,000 قرض تو اپنی جگہ ہے، وہ پڑا ہوا ہے، بس میرے بچوں کو کتابیں کاپیاں لے دیں، بعد میں جب ہوگا دے دیں آپ 50,000، یہ کھلا سود ہے، پھر یہ کھلا سود ہے. میرا خیال ہے بہت بات واضح ہو گئی، بہت بات واضح ہو. ایک صاحب نے کہا اگر آپ کی 1 یا 2 یا 3 رکعت، تو جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو کہاں تک پڑھنا ہے؟ کیا تحیات تک یا درود شریف تک؟ جی اس سوال کو ذرا دوبارہ آسان کر دوں کہ اگر آپ کی 1 رکعت رہ گئی ہے، 2 رکعتیں رہ گئی، 3 رکعتیں رہ گئی، تو آپ جب اپنی نماز پڑھیں گے اس میں جب تشہد پڑھیں گے تو پورا پڑھیں گے تھوڑا پڑھیں گے؟ امام کے ساتھ پورا پڑھیں گے تھوڑا پڑھیں گے؟ اب میں بات کھل کر کرنے لگا ہوں. میں مغرب کی مثال دیتا ہوں. مغرب کی مثال ذرا وہ نا پیچیدہ ترین مثال ہے. ایک بندے کی مغرب کے اندر 2 رکعتیں رہ گئیں، 3 رکعتیں ہوتی، 2 رکعتیں رہ گئی، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی. اب امام کے ساتھ جب 1 رکعت پڑھے گا نا تو اتحیات میں اتحیات بھی پوری پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا، دعا بھی پڑھے گا. جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے تو کھڑا ہو کے اپنی نماز پڑھے گا 2 رکعتیں. ٹھیک. اب وہ 2 رکعتوں کو اس طرح پڑھے گا کہ اگر یہ 2 رکعتیں اٹھا کر شروع میں فٹ کر دی جائیں تو نماز بالکل سیدھی ہو جائے. لہذا یہ کھڑے ہو کر سبحانک اللہم بھی پڑھے گا کیونکہ یہ اس کی پہلی رکعت ہے، سبحانک اللہم بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا.
لیکن یہ تشہد میں بیٹھے گا امام کی ترتیب سے. اب یہ ٹیکنیکل بات ہے. باقی بالکل پوری نماز اس طرح پڑھے گا جیسے اس کو کاٹ کر نماز کو شروع میں فٹ کر دیا جائے تو نماز بالکل سیدھی ہو جائے. لیکن صرف ایک فرق ہے، اور وہ کیا؟ تشہد میں بیٹھے گا کس کی ترتیب سے؟ امام کی. اب یہ کھڑے ہو کر اس نے جب ایک رکعت پڑھی تو یہ اس کی اپنی پہلی رکعت ہے نا، ٹھیک ہے. اب اس میں تشہد میں بیٹھے گا کہ نہیں؟ بیٹھے گا، کیونکہ امام کی ترتیب سے کیا ہے؟ دوسری رکعت. اب اس میں آپ خود جواب دے سکتے ہیں، اس میں تشہد کتنا پڑے گا؟ عبدہ و رسولہ تک. پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا، تیسری رکعت پڑھے گا. تیسری رکعت ہے اس کی کتنی رکعت؟ دوسری. لہذا اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا. پھر آخری رکعت میں بیٹھے گا، کیونکہ یہ اب اس کی آخری رکعت ہے امام کی ترتیب سے. اس میں تحیات بھی پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا، دعا بھی پڑھے گا، سلام بھی پڑھے گا. میرا خیال ہے بہت واضح ہو گیا. تو اس میں اگر آپ نے مغرب کی نماز کو سمجھ لیا تو باقی نمازیں آسان ہیں. یہ ایک سوال بھی ہے کہ کون سی ایسی نماز، یہ ہم بس اوقات جو فقہ پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں نا ان سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی نماز ایسی ہے جس میں ہر رکعت کے اندر تشہد میں بیٹھنا پڑتا ہے؟ کون سی نماز ایسی ہے جس کی ہر رکعت میں تشہد میں بیٹھنا پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس بندے کی نماز ہے جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پائی. بات مکمل ہو گئی. جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پائی وہ ہر رکعت میں کیا کرے گا؟ تشہد میں بیٹھے گا. جی بالکل، اس کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں. بھائی صاحب کا سوال یہ کہ بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، لیکن وہ 7.5 تولے سونے کی زکوٰۃ نکالیں گے تو ماشاءاللہ 15 لاکھ روپے. 7.5 تولے سونے کی مقدار 15 لاکھ روپے. ہر لاکھ میں سے 2,500 روپے. ہر لاکھ میں سے 2,500 روپے. اب یہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے، کیا کرے؟ شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے. اب شوہر بھی عقل مندی کرے. میں نے بہت سارے حضرات کو طریقہ بتایا، بڑی دعائیں دیتے. میں نے کہا آپ حساب لگا لیں کہ آپ پر زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے آپ کی بیوی پر. مثال کے طور پر 12,000 زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. مثال 12,000 سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. آپ بیوی کو ہر مہینے 1,000 روپے دے دیا کریں، بیوی کو کہ کسی غریب کو دے دیا کریں. سال بعد خود ہی زکوٰۃ ادا ہو، بڑی آسانی کے ساتھ. ایک دم سال کے آخر میں وہ 12,000 نکالنا مشکل لگتا ہے، تو آپ ہر مہینے بیوی کو کیا دے دیں؟ 1,000 روپے. یا بیوی کی طرف سے آپ دے دیں کسی غریب کو 1,000 روپے مہینہ. یہ میں نے بتایا کہ اس کا حل کیا ہے. شوہر دے دے اخلاقاً، شوہر پر فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر دے دے بہت اچھا. ایک صاحب نے کہا کہ عورت نماز تراویح کی جماعت کرا سکتی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، عورت جماعت نہیں کرا سکتی، امام نہیں بن سکتی. بالفرض فقہا نے لکھا اگر حافظہ بچی ہے، گھر میں اور بچیاں بھی ہیں، اب وہ تراویح میں قرآن سنانا چاہتی ہے، تو اس کا خاص طریقہ فقہا نے لکھا کہ وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی، پھر ایک ہی صف بنے گی اور وہ امام عورت اس کے بیچوں بیچ کھڑی ہوگی. وہ ایک ٹیکنک طریقہ ہے، علماء سے پوچھ لیا جائے تراویح سنانے کے لیے، وہ طریقہ ہے موجود. لیکن کوشش ہو کہ نوافل میں سنا لے اور تراویح کی جماعت کی امامت لڑکی نہ کروائے تاکہ سنت نہ ٹوٹے. صبح فجر کی نماز میں اگر جماعت کے ساتھ شامل نہ ہو سکے تو پہلے سنتے پڑھیں گے. جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے یعنی پوری جماعت رہ گئی. اگر پوری سوال کیا کہ ایک بندہ آیا لیکن جب آیا تو نماز ہو چکی تھی، امام نے سلام پھیر دیا تھا، اب یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، کیا 2 سنتیں 2 فرض پڑھے یا صرف 2 فرض پڑھے؟ اس کا جواب ہے کہ 2 سنتیں ضرور پڑھے. سنت مؤکدہ ہیں، پہلے 2 سنتیں پڑھے پھر 2 فرض پڑھے. ابھی قضا نہیں ہوئی، صرف جماعت رہ گئی. ایک صاحب نے کہا باپ کی زندگی میں بیٹی پر نماز قصر پڑھنی ہے، جب وہ ماں باپ کے گھر جائے اور جب باپ فوت ہو جائے تو کیا پوری نماز پڑھے گی؟ جی، انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ کہ بیوی اپنے میکے میں جا کر اپنے ماں باپ کے یہاں پوری نماز پڑھے گی کہ نہیں، یہ ہے سوال اصل. اس کا جواب بہت اچھی طرح یاد رکھیے. شادی کے بعد بیوی شرعی احکام میں شوہر کے تابع ہو جاتی ہے. شادی کے بعد بیوی
شرعی احکام میں شوہر کے تابع ہو جاتی ہے. اب جو شوہر کا وطن اصلی ہے وہی بیوی کا وطن اصلی ہے. اگر بیوی 15 دن سے کم جائے گی اپنے میکے میں رہنے کے لیے تو قصر پڑے گی. قصر پڑے گی. 15 دن کی نیت کر کے جائے گی, مہینہ بعد بچے پیدا ہونے والا ہے تو چلو 1 مہینے کے لیے چلی گئی, اب وہ پوری نماز پڑھے گی. مصرف کیا ہے کہ جو جس کو ہم دے سکتے ہیں, جیسے آج کل 50-60 ہزار والے اس طرح کے جی کے اوپر وہ ایک مقدار کے مطابق زکات والوں بھی لے سکتے ہیں. جی جی اس کی وہ کیا اچھا. بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کس شخص کو زکات دے سکتے ہیں, کیا 40-45-50 ہزار روپے ایک بندہ تنخواہ لے رہا ہے, کیا اس کو بھی زکات دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر اس کے 4-5 بچے ہیں اور کرائے کا گھر ہے, بجلی پانی سوئی گیس ان بچوں کی فیسیں, 50,000 روپے والے کے پاس 1,08,000 روپیہ بچت پڑا ہوا نہیں ہے تو آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں. 1,10,000 یعنی 52 تولہ چاندی کے برابر پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں اور زکات کا مستحق ہے. پلاٹ پڑا ہوا اس کے پاس, جی ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے لاکھوں روپے کا, لیکن بزنس نہیں کرتا پلاٹ کا, تو اسی صورت میں پلاٹ لاکھوں روپے کا بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے, کسی وقت گھر بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ زکات میں شامل نہیں ہے. یہ پھر بھی مستحق ہے. لاکھوں کا پلاٹ ہے, اپنا ذاتی گھر ہے لاکھوں روپے کا, 1,08,000 روپیہ نقد نہیں ہے, یہ مستحق ہے زکات کا, چاہے گھر میں سواری بھی موجود ہو, گھر کی چیزیں بھی موجود ہوں. ہاں البتہ یہ ہے کہ گھر میں فالتو چیزیں ایسی موجود ہوں, قیمتی چیزیں بیکار پڑی ہوئی ہیں, لباس انسلا پڑا ہوا ہے, وہ 1 لاکھ سے زیادہ تک پہنچتا ہو تو یہ صاحب نصاب ہے, اس پر زکات تو فرض نہیں ہوتی, لیکن اس کے پاس نصاب کے برابر فالتو مال پڑا ہوا, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک صاحب نے کہا جمعے کے فرض والی سنتیں لیٹ پڑھ سکتے ہیں, تو اس کا جواب یہ کہ جی ہاں, آپ یہاں سے جمعہ پڑھ کے چلے گئے, کسی کام میں ضروری تھا, فوراً جانا تھا, مہمان آ رہے تھے گھر میں, آپ نے لیٹ پڑھ لی, لیکن جمعے کا وقت ابھی ظہر کا وقت باقی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن قضا نہ ہونے دیں. قضا ہوگی تو پھر نہیں پڑھنی, کیونکہ سنتوں کی قضا لازم نہیں ہوتی. ایک صاحب نے کہا اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور پچھلی صف میں لوگ کھڑے ہیں, اس جگہ کو پورا کرنے کے لیے پچھلی صف کے لوگوں کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے, اس صورت میں گزرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک شرعی ضرورت. تو ایسی صورت میں آپ 2 لوگوں کے بیچ میں سے اس طرح گزر جائیں کہ سامنے سے نہ گزرنا پڑے, 2 لوگوں کے اشارہ کر کے 2 لوگوں کو تھوڑا سا ہٹا کے بیچ میں سے گزر جائیں. لیکن اس کے باوجود اگر صف کی جگہ آگے خالی ہو تو کسی بندے کو گزارش کر کے صف آگے خالی ہے, آپ آگے ہو جائیں, وہیں سے آگے کر دیں تاکہ ان کے سامنے سے آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے آگے سے نہ گزریں. اگر ضرورت پیش آ جائے تو کوئی چیز لے لیں ایسی کہ جس کو اس کے سامنے رکھ کر گزر جائیں تاکہ گناہ نہ ہو. جی قرآن قرآن مجید کھول کر تراویح میں, ہاں قرآن مجید تراویح میں کھول کر پڑھنا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے, امام شافعی کے نزدیک جائز ہے. اس لیے عرب ممالک میں آپ کہیں کہیں دیکھتے ہیں, وہاں بھی رواج نہیں رہا, وہاں بھی حافظ بہت ہو گئے. پہلے تھا کہ بعض لوگ مساجد کے اندر قرآن سامنے کھول کر, بلکہ ڈائس رکھا ہوتا تھا, اس میں قرآن سامنے رکھ کر ورق پلٹتے تھے تراویح کے اندر. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز نہیں ہوتی, اور اگر پیچھے سننے والا سامع قرآن کھول کے پیچھے سن رہا ہو اور امام کو غلطی بتا رہا ہو تو چونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی, تو امام نے اگر غلطی پکڑ لی نا, اسے لقمہ لے لیا, تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. اس لیے پیچھے قرآن کھول کر نہیں پڑھنا چاہیے تراویح کے اندر. مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, گھر میں جی مسجد میں فرض نماز ہے نا, فرض نماز جو سنتیں ہیں نوافل ہیں وہ تو گھر میں پڑھنا افضل ہے, لیکن فرض نماز مسجد میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. فرض نماز مسجد میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اگر آپ نے گھر میں پڑھ لی فرض نماز, آپ کی فرض نماز ادا ہوگی, سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا. جی جب آپ ان کو کہتے ہیں زکات کے لیے پیسے, تو وہ کہتے ہیں
زکات نہیں لگتی. تو ظاہری تو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو زکات لگ رہی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ آپ کہہ دیتے ہیں تو ان کو بھی آتے پتہ نہیں ہوتا یا ہمیں نہیں پتا کہ وہ شاید نظام ہیں جو ان کو اس سلسلے میں بہت سارے بندے ہیں. جی اب اس میں نا بہت سے فیکٹریوں والوں نے یہ مجھ سے سوالات یہ والے کیے ہیں, یہ والے کہ ہمارے ملازمین ہیں, ہم ان کو بونس دینا چاہتے ہیں اور یا ان کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں, عیدی دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم زکوٰۃ میں سے دینا چاہتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ مستحق ہیں کہ نہیں ہیں, تو اس صورت میں کیا کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک پروفارما بنائیں, چھوٹا سا, زیادہ نہیں, نام, بلدیت, آپ کی جاب کیا ہے اور آپ کا پتہ کیا ہے, فلاں مطلب معلومات لیں. ایک خانہ پتہ کیا بنائیں, کیا آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, بس کیا آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اس کا جواب کوئی نہیں دیتا نا, ناراض ہو جاتے ہیں لوگ کہ میں مستحق زکوٰۃ کا سمجھا ہوا ہے. بس اوپر فارمے میں وہ لکھ دیں گے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. آپ اس کو بغیر یہ کہے کہ یہ زکوٰۃ ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. میں ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں, یہ میں نے بڑی کمپنیوں کو بتائی, بڑے لوگ خوش ہوئے, کہنے لگے ویسے تو کوئی بھی نہیں بتاتا, اب آپ زکوٰۃ کا پیسہ ملازم کو بلائیں اور کہیں کہ دیکھو یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے تم لے لو, مستحق ہو نا. تو وہ کہے کہ نہیں سر میں معذرت چاہتا ہوں, زکوٰۃ نہیں کھاتا. مر جائے گا, بھوکا مر جائے گا, تنگی پریشانی برداشت کر لے گا, وہ نہیں کہے گا میں مستحق ہوں. تو میں نے اب ٹیکنیک بتائی ہے کہ آپ پر فارم میں کیا پوچھیں, ہمیں 2-3 لائنیں 4 لائنیں لکھوا لیں ہر ملازم سے, اس کو فائل میں رکھ لیں, بھئی آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں, ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. اگر وہ کہیں نہیں فرض ہوتی آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بونس دے سکتے ہیں, آپ اس کو تنخواہ نہیں دے سکتے زکوٰۃ میں سے, کیونکہ زکوٰۃ میں کام لے کر پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کے پاس 400 ملازم اس میں سے آپ کو زیادہ نہیں ہوتا, تو آپ نے 10 لاکھ روپئے آپ ان کو دیتے ہیں, تو ایک ریشو سیٹ کر دیتے ہیں کہ 40% زکوٰۃ میں ڈال دیں اور 60% گائے ادا میں ڈال دیں. کیا اس طرح کا میں ایسے سکتا جی, اس کا جواب غور سے سننے والا ہے. زکوٰۃ کبھی اندازے سے نہیں دینی چاہیے. زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا مال ملا کر زکوٰۃ دینا اور پھر یہ طے نہ کرنا کہ اس میں زکوٰۃ کا مستحق کون ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر اس بندے کے پاس آپ کا پیسہ گیا زکوٰۃ کا جو مستحق نہیں ہے, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے آپ بالکل 1 to 1 آپ چلیے. مثال کے طور پر 400 ملازم ہیں آپ کی فیکٹری میں, آپ وہی سروے چند 1-1.5 دن میں نے سروے کروایا ہے. ایک دن صبح دے دیا گیا ان کو کاغذ, شام کو جاتے ہوئے یہ پر فارما پر کر کے آفس میں جمع کرا دیں. اب جناب ان میں سے وہ سارے سارٹ آؤٹ کر لیے کہ بھی اس میں سے 200 بندہ جو ہے نا یہ والا یہ صاحب نصاب نہیں ہے اور 200 بندہ صاحب نصاب ہے, تو جو زکوٰۃ نہیں ہے وہ ان کو دے دیں, زکوٰۃ نہیں ہے وہ ان کو دے دیں, جو زکوٰۃ ہے وہ ان کو دے دیں جو مستحق. بہت آسان, یعنی اپنے اکاؤنٹنٹ کو یہ بات سمجھا دینا کہ بھئی پہلے سروے کروا لو, سروے کروا کے پھر جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے نا یہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانسفر کر دیں. زکوٰۃ کا پیسہ مستحقین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں, ہاتھ میں دینا بھی ضروری نہیں, آپ نے اکاؤنٹ میں دے دیا ادا ہوگی. بہت آسان, یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں. لیکن مکس نہ کریں, زکوٰۃ غیر زکوٰۃ کو مکس نہ کریں. اگر مکس کر لیا ہے نا تو پھر آپ مستحق ہی کو دیں, غیر مستحق کو پھر نہ دیں. آپ کو اندازہ ہے کہ 40% آپ جو ہے نا رائے کرتے ہیں اور جی وہی میں نے عرض کیا, لیکن اس کی ریشو کم کر دیتے جی بس یہ معین کر کے دینی ہے, مکس کر کے نہیں دینی. یہ زکوٰۃ عجیب و غریب چیز ہے کہ آپ نے یہ پن پوائنٹ کر کے یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کے ہاتھ میں جانی ہے, پتہ نہیں ہے کس میں سے گیا اس کو, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے کنفرم کر لیا تو اب اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہہ دیا بھئی یہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے ان میں آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ اکاؤنٹ میں منتقل کرنا ہے اور یہ والا جو ہے رائے اللہ کا ہے اس کو اس میں منتقل کرنا ہے, پھر ٹھیک ہے. تو میرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. بڑا اچھا سوال کیا, بڑا اچھا سوال کیا. کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ضروری نہیں. آپ عیدی کہہ کے دے دیں, آپ ہدیہ کہہ کے دے دیں, بلکہ آج کل بتانا ہی نہیں چاہیے. یہ کنفرم کر لینا چاہیے مستحق ہے کہ نہیں.
ورنہ آپ اپنے حقیقی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نا. آپ اپنے نسل سے اوپر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نسل سے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی ماں باپ دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے. حقیقی بھائی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق. حقیقی بہن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھتیجے بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بڑا عجیب و غریب نظام، کھلا نظام ہے، بڑا شاندار نظام. ایک صاحب نے کہا کہ کیا آن لائن ڈراپ شپنگ کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، آن لائن یعنی آپ پیسے ادا کرتے ہیں، آن لائن پیسے دے دیتے ہیں، وہ آپ کو سامان آپ کے گھر میں سوٹ ہیں چیزیں ہیں سودا ہے پہنچا دیتے ہیں، جائز جائز. تو آن لائن تجارت کرنا بزنس کرنا جائز ہے اگر آپ مال لگاتے ہیں ادھر سے مال آتا ہے جائز ہے. اور اگر ہوائی کام ہے سارا، مال بھی ہوا میں پیسے بھی ہوا میں، ہاں نہ مال وجود میں ہے نہ پیسہ وجود میں ہے، بٹ کوائن ہے کرپٹو کرنسی ہے فلاں ہے، سارا ناجائز، سارا ناجائز. نہ مال کا وجود نہ پروڈکٹ کا وجود. جی 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 اس کے ساتھ پیسے کیا ہے چاہے کہ مانگنے والا بنے وہ کام کرنے والا. ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بیکاری نہ بنے، تو آپ اس کے ذمہ کوئی کام لگا دیتے ہیں کہ یہ کام کر لو اور یہ پیسے دے لو. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ کام فی سبیل اللہ ہونا کہ آپ اتنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، آپ فلاں کر دو، تنخواہ کے طور پر نہیں میں تمہیں دے رہا ہوں، ٹھیک، تو وہ جائز. لیکن اگر آپ نے کہا کہ اس بندے کو میں نے زکوٰۃ دینی ہے لیکن بھیک مانگے گا خواہ بیکاری بن جائے گا، تم یوں کرو یہ میرا لان ہے نا یہ بالکل ٹھیک ٹھاک کر دو، یہ پودے ٹھیک کر دو سارے، اس کو کھاد واد یہ وہ پانی شانی لگایا کرو، ہاں تمہیں 10,000 روپے مہینہ دوں گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں ویلفیئر بھی آپ کی تنخواہ نہیں ہے، آپ یہ غریبوں کی مدد کرو فلاں کرو یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، تنخواہ نہیں ہے تمہاری، وہ فی سبیل اللہ کرو، اتنا تمہیں ملتے رہیں گے. تو بس کوشش ہو کہ تنخواہ نہیں. یعنی اگر وہ کام نہ کرے تو آپ پیسے روکیں گے نہیں، اگر وہ کام نہ کرے تو آپ پیسے نہیں روکیں گے، اور اگر آپ نے اس کے کام نہ کرنے پر پیسے روک لیے نا تو یہ تنخواہ بن گئی، اب جائز نہیں ہوگا. ایک صاحب نے کہا کہ کسی دوسرے پلیٹ فارم سے کسی کی چیز اٹھاتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو ہم کسی اور پلیٹ فارم پر بیچ دیتے ہیں لیکن اس پروڈکٹ کے ہم مالک ہم نہیں ہوتے. جی نہیں، میں نے کہا نا پروڈکٹ اگر ہے نا وہ آپ چیز ہے نا وہ، تو ایسی صورت میں آپ نے اس مثال کے طور پر آن لائن پیسے ادا کر دیے، آپ اس چیز کے مالک بن گئے. مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، آپ نے آن لائن بک کرا دی، بالکل ٹھیک ہے، اب وہ گاڑی کے آپ مالک ہو گئے، آپ کو نمبر چیسز نمبر وغیرہ یہ وہ سارا کچھ مل گیا، گاڑی پورٹ پہ آ گئی، ابھی آ رہی ابھی نہیں آئی، آپ کے ہاتھوں میں نہیں آئی اس کی چابیاں، لیکن آپ مالک تو ہے نا، آپ اس گاڑی کو بیچ سکتے ہیں، آپ گاڑی کو بیچ سکتے ہیں. یعنی آپ حکمن بھی قبضہ ہو جائے تو جائز ہے، حکمن بھی قبضہ ہو جائے تو جائز. لیکن ابھی بالکل عوام ہے، اس کا وجود ہی نہیں گاڑی کا، ابھی اس کو الاٹ ہی نہیں ہوئی، آپ کو خریدا بھی نہیں گیا، اسی کو بیچ رہے ہیں، وہ اس کو بیچ رہا ہے، یہ ناجائز. مال ہونا چاہیے. جی ڈراپ شپنگ میں یوں ہوتا ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ سے سامان اٹھا کے دوسری ویب سائٹ پہ بیچتے ہیں، حالانکہ آپ اس کے مالک نہیں ہوتے، آپ یہ شو بھی نہیں کرواتے کہ یہ میں دوسری ویب سائٹ سے. جی یہ جو اب انہوں نے جو ڈراپ شپنگ اونلی آن دا لیفٹ ٹاؤن، ٹھیک ہے، وہ مال نہیں ہے نا، وہ مال نہیں ہے. اس لیے اگر آپ درمیان میں وکیل بن جاتے ہیں، اب یہ ایک اور طریقہ، درمیان میں وکیل بنتے ہیں، جو اصل جس طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے مختلف چیزوں کے اشتہار دے دی، یہ چیزیں آپ چاہتے ہیں، اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی قیمت ہے. اب آپ نے اشتہار دے دیا ویب سائٹ پہ، وہ بندہ کہتا ہے جی مجھے یہ چیز اتنی مقدار میں چاہیے، ٹھیک، آپ نے وہاں سے خریدی اور اس بندے کو پہنچا دی، جائز جائز، آپ وکیل بن گئے نا. یہ اسی طرح جیسے آپ کسی کو پیسے دیں، یار وہاں سے کتابیں لا کے دے دو مجھے، وہ کتابیں لا کے آپ کو دے دے، جائز. اب وہ وکیل بنایا ہے نا، اب اس میں کمیشن لینا، کمیشن ایجنٹ بننا، یہ بتا کر کہ جی میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا، اتنا منافع کماؤں گا، جائز
لیکن اگر خالی وکیل بنایا، جیسے میں نے اپنے کسی شاگرد کو پیسے دیے کہ جاؤ میرے لیے نا یہ 10,000 کی کتابیں لے کر آؤ، اور اس میں سے اس نے 1,000 روپیہ اپنے پاس رکھ لیا کمیشن کا، جائز نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کو وکیل بنایا ہے، کمیشن ایجنٹ نہیں بنایا، میں نے اس کو وکیل بنایا. جی سوال درمیان میں آتا ہے، صحیح سمجھ نہیں کہ آپ نے اگر آپ سگے بھائی سے لاکھ روپے لیا اور اس بھائی نے کہا کہ میری بھی ضرورت ہے، آپ کی کام میں یہی کرتے ہیں دوسرا، تو میرے بچوں کو دے دیں، میرا بھی ہو جائے، تو یہ سود ہے. بیٹھیے گا. دیکھیے، ایک بھائی سے آپ نے 1,00,000 روپیہ بھائی نے لے لیا، ٹھیک ہے. اب اس بھائی کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی بچوں میں نے فیسیں بھی دینی ہیں اور وہ کتابیں بھی لینی ہیں، کتابیں ہی لے کے دے دو اللہ کے بندے. سمجھ میں آئے؟ اگر یہ کتابوں کے پیسے اس قرض میں سے منہا ہوں گے تو یہ جائز ہے. اگر یہ کتابوں کے پیسے اس 1,00,000 روپے میں سے منہا نہیں ہوں گے، وقتی طور پر آپ فائدہ اٹھا کے چلو مشکل ہے میری آسان کر دو، سود ہے کھلا. وہ کوئی گول مول بات نہیں، بہت واضح ہو گئے. پھر نہ ہو تو پھر پوچھیے. یہ حل ہے نا، حل بتا دیا میں نے. نہیں، اس کو کوئی منہا کرے، حساب کو لکھ کر کرے کہ 10,000 کی کتابیں آئیں، اب 1,00,000 میں سے 10,000 روپے تمہارا آ گیا. حل بتایا میں نے. اب 10,000 روپے فیسوں کا، بلاغا، بیگ کا، خرچے کتابوں کا، اتنا پیسہ آ گیا، لکھ دیں تمہارے 1,00,000 میں سے 10,000 روپے آ گیا، بات ختم ہو گئی. بالکل جائز، بالکل جائز. یہ کرپٹو کرنسی جو ہے نا، اب تو ملک اس پر قانون سازی کر رہے ہیں نا، لیکن جائز نہیں ہے ابھی تک. جی ہاں، جائز نہیں ابھی تک. جی کسی سے قرضہ لینے جاتے ہیں، وہ آدمی کبھی زیادہ تعلق والا ہوتا ہے، گھر میں بھی کھا لیتا ہے، کھانا پینا کھاتا ہے. جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ کسی سے قرض لینے جاتے ہیں تو بس اوقات وہ تعلق والا ہوتا ہے. دیا ہوا تھا جو قرض. جی آپ نے قرض دیا کسی کو 10,00,000 روپیہ، آپ لینے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک. وہ آپ کو چائے پانی کھانا وانا کھلا دیتا ہے، ٹھیک، اور اس میں سے پیسے منہا نہیں کرتا، جائز. ابھی سود نہیں، کیونکہ آپ کو قرض کے بدلے وہ کھانا نہیں کھلا رہا. لیکن اگر آپ نے اس کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ اس قرض سے فائدہ آپ کو پہنچانے کی کوشش کرے، قرض نہ دے، وہ سود ہو جائے گا. وقت کافی ہو گیا. جی اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.